السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ، آداب عرض ہے، آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی. امید ہے کہ آج بابرکت دن کے موقع پر آج جمعہ کا دن ہے اور آپ کے دن کا آغاز بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہوا ہوگا. اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ایک مشہور سیاسی شخصیت کے انداز میں، مبارک ہو مبارک ہو، اونٹ کے منہ میں زیرہ آنے پہ مبارک ہو. بتائیں کس بارے میں کہہ رہا ہوں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کا تاریخ ہے 15 تاریخ کو نئی پیٹرول کی پرائس آتی ہے اور اب ہو گیا پیٹرول کی پرائس پورے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 روپے کم. یہ 3 لیٹر. یہ جو آپ کی آواز میں صبح صبح جذبات کی کمی ہے نا، بہت آپ ڈیٹیچڈ نظر آ رہی ہیں بھائی. پورے 10 روپے کی کمی، اضافہ ہوتا ہے تو صرف 50 روپے کا ہوتا ہے، لیکن پورے 10 روپے کم کر دیے. امپیکٹ دیکھا آپ نے؟ ابھی تو امپیکٹ تو مجھے کسی چیز کا بھی دکھائی نہیں دے رہا. صحیح بات ہے. دیکھو نا، کہا جا رہا تھا ساکرا صاحب آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پرانوں کو کیا پتا، ان کو تو معیشت چلانے نہیں آتی. یہ تو معیشت کے ماسٹر ہیں، آئیں گے پھر وہ کہتے ہیں ڈالر کی قدر کو مستحکم کر دیں گے، پھر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اچھا میری ایک بات سنیں، مجھے تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. یہ مفتاح اسماعیل صاحب سائڈ تھے جا کے، وہ پھر بدلے لے بات سنیں. مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ کوئی اچھی نہیں کی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اور ہوتا ہے، میری بات سنیں، ہر پارٹی میں ایسے ہوتا ہے. یہ تو میں ایک پارٹی کی چیزیں کھل کے سامنے آ گئی نا، باقی لوگوں میں بڑی چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں. تو کھل کے سامنے نہیں آنی چاہیے نا، مسئلہ سارا یہ ہے. ہاں کھل کے. ٹویٹر آج کل آ گیا نا، ٹویٹر بھی بڑی فساد کی جڑ ہے. ایک تو ایلون ماسک، وہ بھی بڑی فساد کی جڑ ہے، اور ایک ٹویٹر بھی فساد کی جڑ ہے. آپ نے جس وقت یہ کہا تھا اسی وقت ہمارا ٹویٹر کا ہینڈل چل رہا تھا وہاں پر. ہاں میں مر گئی. ایلون ماسک تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ دیکھ لیا تو پھر اس کے بعد تو میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا. پھر نہیں ایسا نہ کیجیے گا. کیا کرے لوگ نا، بڑا ڈر ڈر کے ٹویٹر پہ بھی اب رہتے کہ ایسا نہ کہ ایلون پائنو کی گل چلنے لگی. آپ کو بلو ٹک ملا ہوا ویسے؟ نہیں مجھے بلو ٹک نہیں ملا. اب تو ضرورت بھی نہیں ہوگی میرے خیال میں. نہیں ویسے ایک بھائی ضرورت ہے. پتا کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی بندہ میرا فیک اکاؤنٹ بنا کے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ بلو ٹک حاصل کر سکتا ہے، بعد میں پیسے دیتا جائے گا. دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ $11 آئی فون پہ اور دوسرے فونز پہ $8 یہ ریٹ ہے پکا. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر چکر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا فیک پروفائل ہو تو اس کے اندر آپ کی سوچ کے حساب سے اس کے فالوور شاید زیادہ ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے. میرے فیس بک کی جو فیک پروفائلز ہیں اس کی فالوورز کے ملین میں. اور ایک بار میرا فیس بک، آپ کو پتا ہے فیس بک میں مجھے وارننگ آ گئی تھی کہ بند کرو، کہ میں تو یہ نہیں. ایک ان کا پروفائل تھا، اس کے اوپر 1 ملین سے زیادہ فالوور تھے، تو انہوں نے کہا کہ رپورٹ کرو. میں نے کہا نہیں، خرید لیتے ہیں، اس سے ڈیل کر لیتے ہیں. دیٹ وڈ ہیو بین انٹرسٹنگ. چلیں جی، بہت سی اہم خبریں شامل کریں گی ہماری تو یہ چٹیا چلتی رہے گی. لیکن پہلے ٹاپ اسٹوری. اچھا میں بریک لینے والا تھا. ٹاپ اسٹوری. مفتاح اسماعیل کا اسحاق ڈار پر پھر لفظی وار. کہتے ہیں وزیر خزانہ غلطی کر رہے ہیں، برآمدات میں کمی سے ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. جنہوں نے سرمایہ کاری کا وعدہ کیا وہ بھی اب آگے پیچھے ہو رہے ہیں. اور راؤنڈر عماد وسیم کراچی کنگز کے کپتان مقرر. میتھیو ویٹ، عمران طاہر اور جیمز ونسن اینڈ ریٹائرڈ جیمز فلر بھی عماد 11 کا حصہ بن گئے. شعیب ملک، عامر اور شرجیل خان بھی کراچی کنگز میں ہی رہیں گے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ کل سے کراچی میں کھیلا جائے گا. قومی ٹیم فٹنس مسائل کا شکار. شاہین آفریدی اور حارث رؤف کے بعد نسیم شاہ بھی ٹیم کا حصہ نہیں ہے. جی جناب، تو جیسے شو کے آغاز میں ستی صاحب نے کہا تھا کہ آج جمعۃ المبارک ہے، تو آج جمعے کے دن پہ مبارک ہو. مبارک ہو کیسے کہا تھا آپ نے؟ مبارک ہو مبارک ہو. یہ 2012 کی ایک اسپیچ تھی، اس میں سے میں نے یہ متاثر ہو گیا. 12-13 میں وہ بڑا اچھا وہ ایک اچھا میلہ لگا ہوا تھا. خیر اچھا، مبارک اس لیے ہو کیونکہ پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 10 روپے کمی ہو گئی ہے. لائٹ ڈیزل میں بھی کمی ہوئی ہے جناب. اور آپ کو بتاتے چلے کہ پیٹرول کی جب نئی قیمت ہے وہ ہو گئی ہے 214، مطلب ابھی بھی آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے نا. 214 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل کہتے ہیں کہ 169 روپے کا ہو گیا ہے. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، بنتے ہیں تیرے 400 فی الحال تو 4 رکھ. ٹھیک ہے، تو 4 نہیں 10 دے دیے شاعر نے آپ کو، تو آپ چاہتی کیا ہیں؟ سچی سے مجھے ایک بات بتائیں. ایک تو ہمارا ملک وہ ہے جس کی شے خرچیاں نہیں رکتی. ایک آپ خود سوچیں، کوئی بندہ آپ سے ادھار مانگنے آئے اور آپ دیکھیں کہ اس کی تو شے خرچیاں مک ہی نہیں رہی. مطلب اس کے خزانے میں پیسے ہیں نہیں، ادھار سے یہ چل رہا ہے اور اس نے اپنی شے خرچیاں بھی کرنی. تو میں کہوں گی چلے بہن نکل، میں نہیں کوئی ادھار دیتی. نہیں، آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ دیکھو یار، اس حال میں بھی وہ اپنا شاہانہ لائف سٹائل مینیج کر رہا ہے.
hats off to him. نہیں تو میں اپنا پیڈ کاٹ کے میں اس کو ادھار کیوں دوں بھائی, یا میں وہاں پہ کیوں انویسٹ. یہ ہوتا نا, اب ہماری کچھ حالت نا اسی ایک شخص ایسی ہے جس کے پاس ویسے ہے تو کچھ بھی نہیں, لیکن اس کی شے خرچیاں جاری ہیں, اور اس میں وہ بہت سارے غلط فیصلے ہم نے جو لیے ہیں جو ہمیں نہیں لینے چاہیے تھے, جو اسپیسیفکلی پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے جو بہت ساری ایسی سبسڈیز جو ہمیں نہیں دینی چاہیے تھیں. 150 ارب آپ روپے کی تب سبسڈیز دیں جب آپ کی وہ کہتے ہیں نا لٹرلی آپ اس پوزیشن میں ہو. میں اوقات کا ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی, ذرا برا اور نیگیٹو ساؤنڈ کرتا ہے. اچھا تھوڑا سا مجھے حوالہ دینے دیں. ایک تو آپ تنقید کرتی جاتی ہیں, لوگوں کو سیاق و سباق نہیں دیتی, ٹھیک ہے. 150 ارب روپے, تحریک عدم اعتماد, رنگز اے بیل. ہاں یہ وہ معاملہ ہے کہ اضافی پیسے آ گئے تھے ہمارے پاس, کلیکشن ہو گئی تھی, ٹیکس کلیکشن, اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس طریقے سے نکالنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے مدیہ, وہی تو مسئلہ ہے نا کہ ہم نے کیا کچھ نہیں نا. ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم, ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہم بات کرتے تھے, ہم نہیں لیں گے, وہ آنے والے لوگوں پہ رکھ دیں گے ہم. اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد سے اب تک کی گورنمنٹ سے ہماری کیا درخواست تھی کہ دیکھیں ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں, یعنی کہ جو ہمارے بائک والے بھائی ہیں یا جو اس کے ساتھ ساتھ جو 800 cc سے نیچے والی گاڑیوں والے ہیں ان کو آپ سبسڈی دے دیں اس کے اوپر. اچھا ایک آدھ کیس ہو تو اس کے اوپر 1300 cc والی کو بھی آپ دے سکتے ہیں, ایک آدھ کیس اس میں آپ دے سکتے ہیں جو شکل سے لگتے ہو ہلکی سے غریب غربا, منہ پہ تھوڑا سا تیل بھی لگا لیجیے گا, مسکینیت. ہاں مسکینیت منہ سے ٹپک رہی ہے. لیکن بات یہ جناب کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے, تو یہ ایک اچھی خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ صبح شیئر کر سکتے ہیں. اللہ کرے ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں, اور کیونکہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ٹرانسپورٹیشن کی قیمت میں بہت ساری جو اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, تو اس پہ بھی تھوڑا بہت ہاتھ کھولا رکھا جائے, اور اللہ کرے جی آگے کچھ ہمارے حالات بہتر ہوں, ہمارا رخ مستحکم ہو. کیونکہ دیکھیں کہاں ہماری there was a time till 90s when Pakistan was amongst one of the fastest growing nation, جو economy it was due to become an Asian tiger according to Mian Nawaz Sharif اس وقت, مطلب they used to say that, but یہ ہے کہ اور آپ دیکھیں اب بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے. اب مطلب ہم تو کہتے ہیں فلانے بندے کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں, 2 روپیہ کہہ دیا, 1 روپیہ, انفیکٹ 4 روپے کہہ دیا کریں. چکر یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے فوکس کیا. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں رہنے والے لوگوں کا مزاج نارملی کہا جاتا ہے کہ ایک جیسا ہوتا ہے, لیکن نہ بھارت کے باسیوں کا مزاج ہم جیسا ہے. ہم وی کرٹیسائز دیم بیکاز دے لائک ہیٹ دا ایگزسٹنس آف آور بیلوڈ کنٹری, لیکن اس سے ہٹ کے آپ دیکھیں کتنا ان کی اکانومی گروئنگ ہے, کتنا ان کا ملک ترقی کرے. اچھا جی, ہم تو خیر جس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارا ہی دشمن نکلتا ہے. اب افغانستان کی مثال لے لیں بھائی, جس کو پالتے ہیں, کہ آپ چمن بارڈر سے پھر وہاں پر ان کی طرف سے فائرنگ ہوئی ہے, اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ہمارے آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 1 شہری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 1 شہری ہمارے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں, 15 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں. اور یہ ود ان اے ویک یہ دوسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے شہریوں کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا, تب بھی 5 سے 6 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے تھے اور متعدد افراد زخمی ہوئے تھے. اور یہ دوسرا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر سے اپنی حد پار کر دی ہے, اور مسلسل کوشش کی جا رہی ہے افغان فورسز کی جانب سے کہ جو شہری آبادی ہے نا اس کو ٹارگٹ کیا جائے. اب اس کے پیچھے کیا ان کے عزائم ہے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان نے وہ ٹائم جو اگست میں جو ایک ٹائم آیا تھا, اس کے بعد پاکستان نے بہت کوشش کی تھی جب امریکی افواج نکل گئی تھی افغانستان سے, اور افغانستان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا, تو کوشش کی گئی تھی کہ افغانستان کو کسی طریقے سے ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے. لیکن وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان فورسز, دیکھیں جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جنرل پیپل آف افغانستان, ہم ان کی بات نہیں کریں. ان کی عوام نے جو سہا ہے ہم جانتے ہیں, دہشت گردی کی مد میں ان لوگوں نے بہت نقصان دیکھیے, غربت دیکھیے, قربانیاں دیکھیے جو ہمارے یہاں پہ, اور یہ وہ قربانیاں جو ان سے وصول کی گئی ہیں. جی جو آپ اللہ نہ کرے ہمارے پہ ایسے حالات ہو کہ ہمیں اپنا گھر چھوڑ کے کسی اور ملک میں جا کے رہنا پڑے ٹینٹ میں, اللہ نہ کرے. لیکن یہ جو وہاں کے پالیسی میکرز ہیں, جو وہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کی جانب سے مسلسل ایسی حرکتیں کی گئی ہیں جس سے پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی سوورینٹی, پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. تو اسی ساری صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار جنرل اعجاز آبان صاحب ہمارے موجود ہیں. جنرل صاحب, ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے رویے تبدیل ہوتے ہوئے, اور محسن کش اقدامات اکثر افغانستان کی جانب سے اٹھائے جاتے ہیں. حالانکہ جو پیس ڈیل بروک کرنے میں پاکستان کا بڑا اہم کردار تھا وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن دیز گائز آر ناٹ لرننگ. بات یہ ہے انفارچونیٹلی کہ اس وقت جو افغانستان میں حکومت ہے اس کے اوپر کوئی مورل پریشر نہیں ہے, انٹرنیشنل ڈپلومیٹک مورل پریشر. جی کیونکہ ان کو کسی نے ریکگنائز نہیں کیا ہے. وہ ایک جتھا ہے جو اقتدار میں آ چکا ہے,
अमेरिकन उनके साथ मुआहिदा करके चले गए हैं और अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर नहीं है, दे आर अंडर सैंक्शन, और हम तवक्को रखते हैं कि शायद वो कंट्रोल कर सकेंगे ये तमाम चीजें या कंट्रोल करना चाहेंगे। अब लगता मुझे ये है कि डिलिबरेटली वो कुव्वतें जो अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना चाहती हैं फॉर स्ट्रेटेजिक गेन्स, एक वो अपना रोल प्ले कर रही हैं और दूसरा रोल वो कुव्वतें प्ले कर रही हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर रिलेशंस को बिल्ड होते नहीं देखना चाहते। जनरल साहब, एक और चीज भी है कि कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट द टाइमिंग ऑफ दीज अटैक्स? आई मीन सडनली, ऑल ऑफ अ सडन अचानक ये दिसंबर में अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं, मतलब क्या वजह हो सकती है इसकी अचानक? जी, टाइमिंग बिल्कुल यही समझ आ रहा है जो इस वक्त हो रहा है। एक तो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल कायोस है, इसको कोई माने या न माने। 12 जमातों की एक कोalition हुकूमत कर रही है, एक मेजॉरिटी पार्टी सड़कों पे एहतजाज कर रही है। इस पार्टी की जो रूल कर रहे हैं, इन लोगों की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी इसलिए कमजोर है, जो इनका माजी है वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त हर एक को नजर आ रहा है इंटरनेशनल कुव्वतों का, आपने देखा होगा IMF डील करने में रिलेक्टेंट है और बाकी कुव्वतें भी, उन्हें पता है कि ये हुकूमत आज गई या कल गई, कोई इनके साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग करने को तैयार नहीं है। नहीं, और दूसरा ये था ना, मार्च में उनके साथ भी जो हुआ था कि उनकी जो डिमांड्स के अगेंस्ट आपने मुआहदे किए थे कि जी हम सब्सिडीज नहीं देंगे, और अचानक आपने किसी खास वजह की बुनियाद पे आपने 150 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी थी, तो वो भी, उसका भी इम्पैक्ट था जी। उसके बावजूद वो जून में उनको किसी हद तक कन्विंस करने में कामयाब रहे थे, तो ये भी इम्पैक्ट है ना। यहाँ पर लोग अपने मुफादात को देखते हैं और कौमी मुफादात को कम देखा जाता है। यही तो इस मुल्क की ट्रेजेडी है इस वक्त। अगर आप इस पॉलिसी की जिम्मेदारी किसकी शोल्डर्स पे डालेंगे? कौन इनसे मुज़ाकरात कर रहा था? किसने जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है इनके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी? अब क्यों लोग ये होस्टाइल हो गए हैं? ये लोग कहाँ से मुल्क के अंदर पहुंच गए हैं? कभी ये सवात में नजर आते हैं, कभी बाजौड़ में नजर आते हैं, वहां सर उठाते हैं, वहां बता वसूल करते हैं। कभी ये फॉर्मर फोटा एरिया जो था इसमें अभी इन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। तो ये जितना डिसऑर्डर अभी इस वक्त क्रिएट हो गया, आप ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किन शोल्डर्स पे डालेंगे? जब तक मुल्क में एक स्टेबल हुकूमत नहीं होगी, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी साजी नहीं कर सकेगी, अपनी जाती मफादात से लेकिन इमरान साहब यहाँ पर लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल साजी पे तो हमेशा रोते रहे, बहुत सारी चीजों पे हम पिछली हुकूमत को भी कोसते थे कि खुदारा शॉर्ट टर्म पॉलिसी से निकलें या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे ध्यान दें, तब भी कुछ नहीं होता था। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली मसला अफगानिस्तान का है, जो वहाँ पे अफगान फोर्सेस हैं, जो अफगान तालिबान हैं, और आज का तो दिन फिर ऐसा है कि एक टाइम पे हम भूल गए थे कि जी कोई गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं होते, सारे तालिबान बैड ही होते हैं। ये आज से कुछ सालों पहले JPS का हादसा हुआ था, उसकी सूरत में हमारे सामने आया था। तो सर, हम क्यों नहीं आनी हाथों निबड़ते इन लोगों से? क्या हमें किस चीज़ का खौफ है और हम क्यों उनको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे सकते? बिकॉज ये वक्त की सबसे ज़रा अहम ज़रूरत है, और क्योंकि ये उसी हाथ को काट रहे हैं जो इनको फीड करता है। मतलब हमने जब अफगानिस्तान में अगस्त के बाद से उसकी स्टेबिलिटी के लिए हमने इतना काम किया, हमें ये डर था वहाँ पे खाना जंगी की सूरत हाल पैदा ना हो जाए, लोग भूखे मरना ना शुरू हो जाए। पाकिस्तान से ट्रक्स आते थे लोगों के लिए, खुराक के लिए, और वो उन्हीं लोगों को जो है वो निशाना बना रहे हैं, हमारी शहरी आबादी को निशाना बना रहे हैं। सर, देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर इट, आपको नहीं लगता? देयर हैज टू बी जीरो टॉलरेंस। उसकी वजह यह है कि जो इनके साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, अभी देखिए मेरा करियर गुजरा है वहां पे, मैंने इनके साथ फाइट किया है सवात में, इनके साथ मुज़ाकरात टेबल जो इधर इसका सवात चैप्टर था फजलुल्लाह वाला, उनके साथ मुज़ाकरात होते भी देखे हैं, विटनेस किए हैं। इन सब की एक ही डिमांड होती है हमेशा से। मुझे नहीं समझ आती है हम बार बार ये तजर्बा इनके साथ क्यों करना चाहते हैं। इनका मुतालबे 4 हैं जो हमेशा से रहे हैं, 12 मुआहदे इनके साथ पहले हुए। अब भी इनका मुतालबा वही है कि हमारे कैदी रिहा कर दें, हमारे खिलाफ केसेस खत्म कर दें, हमें हथियार उठाने की इजाजत दे दें, और इस इलाके में जहां हम रहते हैं यहां से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का अमल दखल खत्म कर दें। उस वक्त भी इन्होंने मुतालबा यही किया। अब इन मुतालबात को तस्लीम करने की कोई गुंजाइश नहीं है मौजूदा हालात में। इनको मारना होगा, इनको वो लैंग्वेज बोलनी होगी जो इनको समझ आती है। अच्छा, चले अब जरा बॉर्डर पे आ जाएं सर।
بارڈر پہ آ جائیں, یہاں پر اب کیا کرنا ہوگا؟ مطلب ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حنا ربانی خیر صاحبہ جب جائیں گی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ چیزیں تھوڑی سی پازیٹیو ہوں گی, اس کو ایک پازیٹیو اس کا ایک امپیکٹ آئے گا, لیکن اس کے بعد سے ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے, تو اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے؟ آپ کی کیا اس سلسلے میں تجاویز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, بارڈر کے ساتھ نمٹنے کے لیے بڑا سیدھا سا ہے, ہمارے پاس جتنے سرویلنس ایسٹس ہیں, ایریل پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے ہم ڈے اینڈ نائٹ سرویلنس کر سکتے ہیں, 24 آور سرویلنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لانگ انڈیورنس ایئر کرافٹ ہیں جن کے اوپر انفرا ریڈ, فارورڈ لوکنگ انفرا ریڈ ریڈارز لگے ہوئے ہیں. باقی ابھی گیجٹری بہت آ گئی ہے. ایک تو اپنی سرویلنس کو پروفیشنلی 24 آورز بڑھانا ہوگا, پھر اس کو گراؤنڈ ٹروپس کے ساتھ لنک کر کے اس تھریٹ کو جہاں یہ سر اٹھاتی ہے اس کو کچلنا ہوگا. پھر اگر ہمیں آرٹلری یوز کرنی پڑتی ہے, ایئر کرافٹ یوز کرنا پڑتے ہیں, تو ان کے جو بیسز ہمارے بارڈر کے نزدیک ہیں وہاں پہ ان کو اسٹرائک کرنا ہوگا تاکہ یہ بیماری وہیں پہ اس کو کچل دیا جائے. سر یہ اس بیماری کی وجہ سے ہم نے بڑا فیس کیا ہے. اگر ہم ڈپلومیٹک نامز کی بات کرتے رہیں گے تو وہ حکومت جو ریکگنائزڈ ہی نہیں ہے, کون سی ڈپلومیسی اس کے ساتھ حنا ربانی خیر صاحبہ جا کر کریں گی؟ تو اس کو ملٹریلی ڈیل کرنا پڑے گا ٹل دا ٹائم دس گورنمنٹ از. لیکن سفارتی سطح پہ بھی اچھا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے, لیکن یس بالکل آپ سے بات کی, لیکن محاذ کی جو جنگ ہے اس کو اسی محاذ پہ ختم بھی کرنا چاہیے. اگر یہ بار بار چھیڑ رہے ہیں تو ان کو اتنا چھیڑ ضرور دیا جائے کہ بعد میں سوچے نہ کہ انہوں نے ہمارے کسی بھی شہری کو ایسے ٹارگٹ بنانا ہے. بہت شکریہ جی. لیسن جو اگلے دن چمن میں جو کچھ ہوا ہے, یہ بربریت کون اپنی آبادی کے اوپر کرنے دیتا ہے؟ تو وی شوڈ اسٹرائک دیم ان دیئر بیسز. بالکل بالکل سر, بالکل سر, اور آئی ایم شیور کہ ایسا کر بھی رہے ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. جنرل جاز آوان صاحب ہم ساتھ موجود تھے, دفاعی تجزیہ کار ہیں, اور بات یہ ہے کہ اس حوالے سے آئی ایم شیور کہ جو ہمارے جوان ہیں دے مسٹ بی, اور جو پالیسی میکرز ہیں دے مسٹ بی ٹیکنگ ڈیسیژنز تاکہ اس سلسلے کو ایک ہی دفعہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. افغانستان میں امن کے لیے, افغانستان میں امن لانے کے لیے ہمارے اپنے ملک نے کتنی قربانیاں دی ہیں, ہمارے کتنے شہداء ہیں. بیکاز وہاں کا دیکھیں, میری بات سنیں, افغانستان کا, پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے جڑا ہے, اور نہ صرف یہ کہ افغانستان کا امن پاکستان کے امن سے بلکہ خطے کے امن سے جڑا ہے. بالکل. سو اسی لیے ہم نے کوششیں اور کاوشیں کی ہیں, سب سے زیادہ ہم ہی فیس کرتے ہیں, ہم کرتے رہیں گے, کیونکہ بات یہ ہے کہ ہر کسی ملک کی, ہر کسی شخص کی ایک اپنی نیچر ہوتی ہے, اور پاکستان کی نیچر یہ رہی ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ جو ہمارا مشرقی سرحد پہ صورتحال ہے وہ ہمیں مغربی سرحد پہ بھی اس طریقے سے فیس کرنی پڑے. اچھا خیر, جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری جو کہ وفاقی وزیر خارجہ ہیں, ہی از ان نیو یارک رائٹ ناؤ, اور وہاں پہ یو میں موجود ہیں. انہوں نے چیئر بھی کیا ہے G77 کا جو اجلاس اسپیسیفکلی کل ہوا ہے, اور بڑے ویسے میں کیونکہ کل رات کافی لیٹ ان کا یہ خطاب تھا, آلموسٹ تقریباً 11:30 بجے کے بعد یہ شروع ہوا تھا, تو میں سن رہی تھی, تو ایک اچھا لگا کہ ہی ایٹ دس ایج بیکاز ہی از ویری ینگ, تو بڑے میچورلی بہت ساری چیزوں کو ٹیکل کر رہے تھے. اسپیسیفکلی جب عمران خان صاحب پہ حملے کے حوالے سے بات بھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ حملہ عمران خان پہ نہیں ہے, وہ حملہ اس ملک کے سابق پرائم منسٹر پہ حملہ ہے. جی جی, اور مطلب ہی پولیٹیکلی بہت میچور ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا سفر شروع اس وقت ہوا تھا جب کراچی میں جلسے سے انہوں نے ایک خطاب کیا تھا, اور اس وقت لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے کہ دیکھیں جی پرومپٹر لگے ہوئے ہیں اور وہاں سے کر رہے ہیں, اینڈ اس کے بعد سے مختلف پلیٹ فارمز پہ جس طریقے سے میچورٹی کا انہوں نے مظاہرہ کیا, اور ابھی حالیہ دنوں میں جس طرح سے ہمیں اتنا کیوں پرومپٹر پہ بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ براک اوباما جو تھا, امریکن جو صدر ہیں, تو کیا ان کے سامنے پرومپٹرز نہیں لگے ہوتے؟ ان کے پیچھے رائٹرز ہوتے ہیں, ان کے لکھنے والے, کہ کوئی ایسی بونگی نہ مار دیں. میرا اس کے اندر نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے نا کہ رواج ہے بغیر سوچے سمجھے بولنا, اور پھر اپنی باتوں سے پھر جانا مکر جانا, ٹھیک ہے. لیکن بلاول جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں اس میں انہوں نے دورے کیے مختلف ملکوں کے, اور بڑا میچورٹی کا ثبوت دیا الجزیرہ میں بھی. لیکن اب اللہ کرے پرفارمنس پہ بھی ان کی پارٹی کچھ اچھا ثبوت ہے. یہی فوکس جو ہے نا سندھ میں پرفارمنس پہ بھی, کیونکہ پھر باتیں کرنا اور پھر اس کا امپیکٹ نظر نہ آنا, دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. خیر جی, اچھا جی, تو ذرا بھارتی معاملات پہ ذرا ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن تو ہے وہ تو مر گیا, لیکن جو گجرات کا کسائی ہے وہ اب بھی زندہ ہے, اور بلکہ انڈیا کا وزیر اعظم بن چکا ہے. در حقیقت پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بیرون ملک سے معاونت کی گئی, اور دہشت گرد عناصر کو ہمارے ہمسائے ملک سے معاونت مل رہی ہے. جوہر ٹاؤن لاہور دھماکے میں بھی بھارتی مداخلت کے ناقابل تردید ثبوت ہیں, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ذمہ دار عناصر کو کٹہرے میں لایا جائے. We'll take a break here. بریک کے بعد آتے ہیں.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم اس وقت ملک میں دیکھ رہے ہیں معاشی صورتحال آپ کے سامنے, اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئی حکومت آئی ہے اس کے جو سابقہ وزیر خارجہ ہیں وہ معاف کیجیے گا, جو سابقہ وزیر خزانہ ہے وہ نئے وزیر خزانہ کی غلطیاں نکال رہے ہیں. ابھی مفتاح اسماعیل صاحب کو آپ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں, ملک دیوالی کے قریب ہے, اگر درآمدات ایسے کم ہوتی چلی گئی, اور ساتھ میں انہوں نے ایک بات بھی کی کہ ترسیلات زر تو آ نہیں رہی. درآمدات, ہاں برآمدات صحیح بولا نا, تو دونوں چیزیں برآمدات بھی اور درآمدات بھی. انہوں نے امپورٹس کے حوالے سے بات کی ہے. بالکل, تو ہماری ایکسن میں ایکسپورٹس جو ہے وہ ہماری زیادہ ہونی چاہیے, ہماری امپورٹس کم ہونی چاہیے. ہاں بالکل ایسے ہی, اور وہ ہے نہیں. یہاں پہ ہماری امپورٹس بڑھ رہی ہیں, امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں, اور ایکسپورٹس اور اس کے لیے بھی ایلسیز نہیں کھل رہی. تو یہ مسئلہ ہے کہ برآمدات میں کمی ہے, اور چکر سارا یہ ہے کہ میں اور مدیحہ بات کرتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کی. ٹریڈ ڈیفیسٹ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے ٹریڈ سرپلس. وہ سرپلس اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہماری جو ہے ایکسپورٹس زیادہ ہوں, یعنی کہ جو چیزیں اپنے ملک سے ہم دوسرے ملکوں کو بھیجتے ہیں, ڈالر کو آپ کنٹرول میں کر سکتے ہیں, روپیہ مستحکم ہو سکتا ہے. اور پھر اب چکر یہ ہے, لیکن ایک چیز میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ آپس میں بیٹھ کے یہی باتیں آپ کسی میٹنگ میں کہہ سکتے ہیں. ناٹ دیٹ آئی ڈونٹ لائک اٹ, یہ کسی بھی جماعت میں ہو, لیکن اس طرح سے ٹویٹر وارفیئر جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا. لیکن اٹ اسٹارٹڈ فرام مفتاح صاحب یا اسحاق ڈار صاحب نے شروعات. دیکھیے شروعات تو پچھلی حکومت سے ہوگی بھی تھی کہ آپ نے ایک تو غلط فیصلے لیے آپ نے, کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی کہا نا کہ جی ہم سے وعدے کچھ اور کیے گئے تھے, کیے وعدے خلافیاں کی گئیں. اس کے بعد جب یہ نئی حکومت آئی انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں, ہم یہ سٹیپس لیں یا نہ لیں. تو وہ اتنا لیٹ وہ آئی ایم ایف کی طرف گئے. آپ کو آئی ایم ایف کی طرف جانا ہی جانا تھا, پہلے چلے جاتے. کیوں نکالا گیا تھا جی پہلے جب وزیر خزانہ تھے اسد عمر صاحب, کیونکہ وہ تب کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا, نہیں گئے. کتنا لیٹ ہو کے ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے, اور ابھی بھی ایگزیکٹلی وہی تھا کہ ٹف ڈیسیجن نہیں لینے. 3 مہینے تو آپ نے ٹف ڈیسیجن لینے میں گزار دیے. وہ پہلے لے لیتے تو شاید اب تھوڑے حالات تھوڑے بہت بہتر ہو چکے ہوتے. وہ ایک تو ہم نے ڈیلے دیکھا. پھر دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وفاقی وزیر خزانہ جو اسحاق ڈار ہیں وہ بھی اب جب ٹیلی ویژن شوز پر آ رہے ہیں تو پھر وہ بھی پھر آ کے مفتاح اسماعیل صاحب کی جو ہے وہ غلطیاں نکال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے کافی زیادہ مسئلے مسائل ہوئے. تو اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس کی بھی غلطی ہے بھی اس کو آپ سارٹ آؤٹ کریں, کیونکہ آپ لوگ تو اسٹیبلشڈ قسم کے لوگ تھے. جی سن لیا آپ نے کہ پاؤں آپ نے زیادہ پھیلائے ہوئے ہیں, اور چادر آپ کی چھوٹی سی ہے. یہ چادر کیا, ہم تو لٹرلی رومال والی سچویشن میں ہم لوگ آ گئے. ہماری سچویشن سوچیں شدید سردی اور صرف ایک رومال کا ساتھ ہوتا. امیجن. خیر جی, ہم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی تجزیہ کار خرم شہزاد, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم خرم, اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو باخبر سویرا. خرم, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہے, ایک تو سابقہ بھی اور جو کرنٹ بھی, وہ ایک دوسرے کی غلطیاں اس وقت نکال رہے ہیں, بجائے کہ وہ کسی مربوط حکمت عملی ہمارے سامنے رکھیں, وہ غلطیاں نکال رہے ہیں. ویسے غلطی ہے کس کی جس کی وجہ سے آج ہم اس دہانے پہ کھڑے ہیں؟ جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ مارننگ. دیکھیں بات یہ ہے کہ غلطی تو ابھی سے تھوڑی ہے, غلطی تو پچھلے 70 سال سے ہم کرتے آئے ہیں, اسپیشلی لاسٹ 40 ایئرس. وہ غلطی اس لیے کرتے آئے ہم کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا, اپنی گورننس ٹھیک نہیں کی, ہم نے صرف پولیٹیکل نیریٹو کریٹ کیے ہیں, شیلو گروتھ لے کر آئے ہم, اور نمبر بس موٹے موٹے دکھا کے ہم ووٹ بینک کے لیے اپنا کام کرتے رہے. یہ ہے ریالٹی, اور کسی نے لانگ ٹرم ویژن پہ کام نہیں کیا, لانگ ٹرم پلاننگ پہ کام نہیں کیا, جس کا آج ہم یہ حال دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 2015 میں ہمارا $65 بلین کا بیرونی قرضہ تھا, $65 بلین کا, جو کہ 24% بنتا ہے ہماری معیشت, ایک سال کی معیشت یعنی کہ GDP کا. آج وہ قرضہ جو ہے $130 بلین ہے. 7 سال میں ہم نے اپنا بیرونی قرضہ ڈبل کر دیا ہے, یعنی کہ 40% آف GDP. تو اس سے آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے اس سے کیا کریٹ کیا, آپ نے اپنی اکانومی اگر روپے کی قدر بھی گری ہے تو ہم نے تو اپنا قرضہ واپس ڈالر میں ہی کرنا ہے نا. ایگزیکٹلی. دیکھیں اگر اکانومی کسی نے بھی اسٹرانگ کی ہوتی تو اتنا جلدی نہ یہ چیلنجز کا سامنا کرنا. خرم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں جب کوئی چیز پازیٹیو ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ نہ صرف ملک کے لیے اچھی ہوتی ہے, عوام کے لیے اچھی ہوتی ہے, عوام کی خوشحالی کا اس سے براہ راست تعلق بھی ہوتا ہے, اور دوسرا وہ جو جماعت یہ اقدامات کرتی ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے ان دا لانگر رن. یعنی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی یہ ان کے پاس سولوشن تھا جو کسی اور کے پاس نہیں تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری معلومات شیلو ہوتی ہیں؟ جیسے خان صاحب کا دور دیکھ لیں تو اس میں 5 وزرائے خزانہ تبدیل ہوئے, لیکن 3.5 سال تک آپ سے بھی ہم بات کرتے تھے تو ہم روتے ہی رہتے تھے کہ جی عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, ابھی 2 وزرائے خزانہ آ چکے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب کے بعد اسحاق ڈار. تو PDM کی گورنمنٹ میں بھی ہمیں وہ سولوشن نظر نہیں آیا جس کے دعوے کیے جاتے تھے, یا اس سے پہلے کی مثال لے لیں. آخر کیوں یہ جماعتیں توجہ نہیں دے سکتی یا دے پاتی, یا یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے؟
دیکھیے پرابلم یہ کہ ہم نا اس وقت وہ کنونشنل مائنڈ سیٹ میں پھنسے ہیں جس میں زیادہ تر ہوتا یہ کہ ہم پولیٹیکل ووٹ بینک دیکھتے ہیں ورسز اکنامک پرائیورٹی. تو اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ جی پولیٹیکل ووٹ بینک ہمارا ہرٹ نہ ہو تو ہم کبھی گیس کی پرائسز نہیں بڑھائیں گے, یا ہم کبھی پیٹرول کی پرائسز جو ہے وہ جب جہاں بڑھانی ہوگی وہاں نہیں بڑھائیں گے, سبسڈیز دیتے رہیں گے. ہم رینٹ سیکنگ انوائرمنٹ جو ہے کریٹ کرتے رہیں گے اور بزنس کو وہ ساری سبسڈیز دیں گے جو وہ چاہتے ہیں, لیکن ان سے آؤٹ پٹ نہیں لیں گے, ان سے پرفارمنس نہیں لیں گے, ان سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں لیں گے. ٹیکسز پہ ٹیکسز لگاتے رہیں گے اس جگہ پہ جہاں نہیں لگانا چاہیے, اور جہاں لگانا چاہیے وہاں نہیں لگائیں گے. تو دیکھیں جب پرائیورٹیز آپ کی چینج ہوں گی تو ڈیفینیٹلی اس کمپیریٹو دنیا میں آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو قرضے پیچھے لیے گئے پچھلے کئی سالوں میں, آج یہ حال ہے کہ ہمیں اگلے 3 سالوں میں $73 بلین پے کرنے ہیں بیرونی قرضے سے. میں لوکل کی بات ہی نہیں کر رہا ابھی. اور آپ اگر $8-9 بلین کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور نیکسٹ 2-3 ایئرس, تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اس وقت ہمیں تو ڈالر کی ضرورت ہے, نمبر 1. سیکنڈلی ایک اور سلور لائننگ ہے جو کہ آگے جاتے ہیں ہماری اکانومی کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتی ہے, جس پر میں ریلائی آف کورس نہیں کرنا چاہیے, وہ ہے آئل پرائسز سے نیچے آنا. آئل پرائسز نیچے آ رہی ہیں, $70 بھی کراس بریک کر کے نیچے آ سکتی ہیں, جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں بہت ہی سوچ کے چلنا ہوگا کہ آئل پرائسز کا پورا پاس آن ہم کر دیں گے. پولیٹیکل ہمارا ایک ووٹ بینک چمک سکتا ہے, لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں پروڈنٹلی اس کو اتنا پاس آن کرنا چاہیے جتنا لوگوں کو بھی ریلیف ملے ڈیفینیٹلی. اور دیکھیں انرجی کنزرویشن پہ جائیں نا, ہم کب سے بات کر رہے ہیں, 6-8 مہینے سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ مارکیٹیں بند کریں نا 6 بجے, آپ کریں. ہماری مارکیٹ اتنے بجے نہیں کھل سکتی, ہم 10 بجے بند نہیں کر سکتے. یہاں پہ کاروباری لوگ ہیں وہ تو 8 بجے کروانا پڑے گا, بھائی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. دوسری بات ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے جیسے کہا تھا کہ جو امیر لوگ ہیں ان سے زیادہ ٹیکس لے, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ان کو ٹیکس میں چھوٹ مل جاتی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے, جن کے زیادہ کچھ پولیٹیکل انفلوئنسز ہوتے ہیں وہ چھوٹ لے لیتے ہیں. دیکھیں میں تو یہ کہوں گا, دیکھیں آپ ٹیکس نہ کریں, ٹیکس کر کے آپ اکانومی کو برڈن کرتے ہیں. آپ انسینٹیو جو غلط انسینٹیوز ہیں نا, سبسڈیز جو ہیں جس پہ آپ کو آؤٹ پٹ نہیں مل رہا, جس پہ آپ کو پرفارمنس نہیں مل رہی, اس کو آپ وڈرا کر لیں نا. آج اگر گیس کی پرائسز بڑھانی ہے تو بڑھانی ہے, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گیس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں. اس کی وجہ سے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ. دیکھیں 3 بڑے مسئلے ہیں لاسٹ میں یہ کہوں گا. ایک آپ کا انرجی کا ایشو ہے, دوسرا آپ کا جو ہے یہ ڈیٹ کا پرابلم ہے. سب سے پہلا ڈیٹ کا پرابلم, انرجی کا ایشو ہے, انرجی مینجمنٹ ایفیشنسی کا. تیسرا فسکل ڈیفیسٹ. اپنے خرچے کم کریں بھائی, اپنے آپ خرچے کم کریں گے, آپ کو آئی ایف کہے گا کہ اپنا گھر ٹھیک کریں تو ہم بھی آگے آئیں گے, تو سب آپ کو دیں گے پیسے آگے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں پیسے ان سے لینے کی ضرورت نہ پڑے اور ہم سیلف ریلائنٹ ہو جائیں اپنے اوپر. ہماری بند پڑی ہیں, اچھا فیکٹریز ہماری یہاں پہ خرم شہزاد صاحب بہت شکریہ. ہاں خرم شہزاد صاحب آپ کو بہت شکریہ. اچھا ہم نے شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن بات ہے ایل سی ہماری بند پڑی ہیں, یہاں پہ فیکٹریز ہماری بند پڑی ہیں. جو بڑی فیکٹریز والے ہیں وہ انہوں نے سبسڈی سے بہت زیادہ لی ہوئی ہیں, بہت ساری جگہوں پہ ریٹرن اتنا کر نہیں رہے, ٹیکس اتنا دے نہیں رہے. جو عمرہ ہے ان سے ٹیکس نکلوانا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل کام ہے. نوکری پیشہ ہم تو نا نوکری پیشہ لوگ ٹیکس دیتے بھی ہیں, 10,000 روپے لے لیں تو ہم سے بینک, لیکن اب اتنا ہم کبھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اور ہم سے کم ٹیکس دے رہے, تو ہمارے تو کہتے ہیں نا گھٹنا گردن پہ رکھ. بریک کا سائن کیا ہوتا ہے؟ یہ بریک لیتے ہیں جی, پتہ نہیں کیا ہوگا, اللہ خیر کرے بس. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور پنجاب کے رہنے والے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کا ہیلتھ کارڈ ہے وہ ایک بار پھر سے فنکشنل ہو گیا ہے, اور لاہور کے جنرل اسپتال میں ایک مریض اپنے اسی ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ہر طرح کے بلڈ ٹیسٹ اور ریڈیولوجی ٹیسٹ سمیت ہر طرح کی جو ادویات ہیں وہ مفت حاصل کر سکتا ہے. یہ بڑا زبردست اور بہترین قسم کی خدمت ہوگی لوگوں کے لیے. اور ہیلتھ کارڈ کے ذریعے مزید کیا سہولیات حاصل ہو سکتی ہیں, کون بتا رہے ہیں؟ حسن حفیظ. بالکل جی, جس طرح سے ہیلتھ کارڈ کی سہولیات کے بارے میں شکایات موصول ہو رہی تھیں کہ ہیلتھ کارڈ بند کر دیا گیا ہے اور بہت سارے ہسپتال ہیلتھ کارڈ پر کام نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کے آپریشنز ہو رہے ہیں. میں اس وقت لاہور کے جناح ہسپتال میں موجود ہوں اور یہاں پر کیا ہیلتھ کارڈ کی سہولیات دی جا رہی ہیں. ہم ایک جو مریض ہے وہ ہیلتھ کارڈ سے کون کون سی سہولیات حاصل کر سکتا ہے, کیا وہ ٹیسٹ کروا سکتا ہے, کیا وہ ادویات لے سکتا ہے, ان تمام صورتحال کے بارے میں جانیں گے ایم ایس جناح ہسپتال ڈاکٹر امجد محمود جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے. ڈاکٹر صاحب, ہیلتھ کارڈ فعال ہو چکا ہے, فنکشنل ہے اس وقت آپ کے ہسپتال؟ جی الحمدللہ رب العالمین. ہمارے پاس ہیلتھ کارڈ کا پیشنٹ ایڈمٹ ہو رہا ہے اور اس کا ہر اسپیشلٹی میں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. اس میں ڈائگنوسٹک فیسلٹیز پوری مل رہی ہیں پیشنٹس کو, ایم آر آئی, سی ٹی, الٹرا ساؤنڈ, ایکس رے, ٹھیک ہے, کمپلیٹ رینج آف ریڈیولوجی اویلیبل ہے. ساتھ پیتھولوجی فل ٹیسٹ رینج ہمارے پاس اویلیبل ہے. ہم نے جو ٹیسٹ پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں نہیں ہو رہے اس کے لیے پرائیویٹ لیبس کو پری کوالیفائی کر لیا ہے.
کہ جو ٹیسٹ صحت سہولت کے پیشنٹ کا یہاں نہیں ہو پائے گا وہ پرائیویٹلی ہم صحت سہولت پروگرام کے تحت اس کو کروا کے دیں گے. کتنی لیبس کو پری کوالیفائی کیا آپ نے؟ 4 لیبس. 4 لیب جو سرکاری اسپتالوں میں ٹیسٹ نہیں ہے وہ پرائیویٹ جائیں گے, لیکن وہ ہیلتھ کارڈ سے ہوگا. پیمنٹ جو ہے نا ان کی وہی اسٹیٹ لائف سے ہوگی. ان کی جتنی بھی کاسٹ ہوگی نا پیشنٹ کو, یہ پینی لیس ایکٹیویٹی ہے, اس میں پیشنٹ کو ہم نے 1 پیسہ نہیں لگنے دینا. میں سننے میں آیا تھا کہ یہ کو پہلے سٹی اسکین کی مشین کام نہیں کر رہی, MRI بھی نہیں کر رہی, تو کیا وہ فعال ہے, فنکشنل ہے, لوگ کروا رہے ہیں؟ ہاں جی, ہماری جو سٹی اسکین ہے وہ MX16 جو ہے 16 سلائس, وہ الحمدللہ فنکشنل ہے. سٹی اسکین ڈے نائٹ ہو رہے ہیں ادھر, 100 سٹی ڈیلی ہو رہے ہیں ہمارے پاس. اور MRI ہم نے 1.5 ٹیسلا جو ایک ہائی ٹاپ آف دا لائن مشین ہے وہ بھی انسٹال کی ہے ریسنٹلی, اس پہ ہمارے MRI ہو رہے ہیں. MS جناح اسپتال کا کہنا ہے کہ جو ایک مریض ہے وہ ہیلتھ کارڈ سے تمام ٹیسٹ کروا سکتا ہے, خواہ وہ بلڈ ٹیسٹ ہوں, خواہ وہ ریڈیالوجی ٹیسٹ ہوں. اگر کسی مریض کو کوئی سہولت نہیں مل رہی ہیلتھ کارڈ پہ تو وہ کمپلین کر سکتا ہے. جی چلیں, تو بڑی زبردست بات ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کے لیے اتنی سہولتیں میسر ہوں گی, کیونکہ لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس ہیلتھ کی کوئی انشورنس. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, وہاں پر بھی یہ سہولیات نہیں دی جاتی, جو کہ عمران خان صاحب کے یہ جو صحت کارڈ کا جو پروگرام تھا اس کی توسط سے That was the best thing that they have done for the people of Pakistan and people of like it's not in Karachi, سندھ میں نہیں ہے نا, نہیں سندھ میں نہیں. اچھا جی, آج کا جو دن ہے اس نے آج سے کچھ عرصہ پہلے نہ صرف یہ کہ ہماری قوم کے بچوں کو بلکہ ہم سب کو ایک طرح سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا, ہمارے دل کا سکون چھین لیا تھا. 16 دسمبر 2014 کا جو واقعہ تھا اس پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ 16 دسمبر دہشت گردی کے خلاف پورے پاکستان کے ہم آواز ہونے کا دن ہے. دنیا کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عظیم قربانیاں دیں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہماری جد و جہد جاری ہے. دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہماری جد و جہد ثابت قدمی سے جاری رہے گی. ہر سال 16 دسمبر کا دن پوری قوم کو کرب اور دکھ کی یاد دلاتا ہے. دہشت گردوں نے APS پشاور میں ظلم کی داستان رقم کی, برسوں بعد بھی غم ہے کہ بھلایا نہیں جاتا. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ایک بار پھر سے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. تو 10:00 ہوا چاہتے ہیں تو مدیہ نقوی جی بالکل کی کرنی ہے ایسا گلا بھائی, ایسا گلنا وہی کرنی ہے جڑی ملک چہوریاں نہیں گلنا تے دل دیا گلنا تے ایسا کریں گے کوئی نہیں, کیونکہ چنگی گل تے ہو کوئی نہیں رہی. یہ سرائے کی بولنا تھوڑی سی ہے نا, سرائے کی ٹچ ہے نا یہ. اچھا مکس ہوگی میری بھائی. لاہوریوں کی اردو ایسی ہوتی ہے, مطلب پنجابی ایسی ہوتی ہے. اوکے, میں نا آج ذرا 5 گھنٹے اچھا سو لی تو ذرا میرا دماغ کام نہیں کر رہا. جس دن میں نہیں سوتی میرا دماغ بہت اچھا کام کرتا ہے. جس دن میں 5 گھنٹے سو لوں دماغ بھی حیران پریشان ہوگا. دماغ بھی حیران پریشان ہے کہ اتنا ریسٹ کر دیا دماغ سمجھا میں کوچ کر خیر جی. اچھا, PSL کے حوالے سے بات کریں گے, PSL کی ڈرافٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے, ساتھ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے. کل عمران خان صاحب نے اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ خطاب کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں, ظلم کے خلاف اس تحریک میں ان کا ساتھ دیں اور ان کی تحریک کا حصہ بنیں. کراچی کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹریٹ کرائمز عروج پر ہیں اور جی. پھر کل ایک ماں سے اس کے لخت جگر کو چھین لیا گیا اور مطلب سمجھ نہیں آتی, گھر سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا. ایک خوف ہے کہ خدا نہ خاصا ایسا نہ ہو کہ چاہے آپ کے ساتھ کوئی ایسی واردات نہ ہو لیکن آپ کے آس پاس کہیں نہ کوئی ایسی واردات نہ ہو رہی ہو جہاں پہ اگر گولیوں کا تبادلہ ہوا تو کوئی گولی آپ کو نہ لگ جائے یا آپ کے کسی پیارے کو نہ لگ جائے. تو یہ صورتحال ہے کراچی میں. آپ لوگ, میں جب نئی آئی تھی نا لاہور سے کراچی, تو میں کہتی تھی ہر بندہ یہاں پہ اکثر سڑک پہ کھڑا مجھے پریشان کیوں دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو اب جب میں خود ایک کراچی کی شہری ہوں نا تو اب میں بہت ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ کیوں یہاں پہ. اور آپ یہ سوچیں کہ یہ آپ کے اور اگر میرے حالات ہیں, جو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لاکھوں ہزاروں لوگوں سے بہت بہتر ہیں, تو وہ شخص جو کہ 25,000 کے وعدے پہ 10,000 بھی نہیں کما پاتا, آپ سوچیں اس کی زندگی میں کتنی مشکلات ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور لوگوں کو وسیلہ بنائے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. ایک چیز ہم جو بہت دفعہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں خدا نہ خاصہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی مگنگ کی واردات ہو, کوئی آپ سے کوئی چیز چھیننے کے لیے آئے, اس سے مزاحمت مت کریں مزاحمت. کیونکہ کل بھی ایسے مزاحمت کا کیس ہوا جس میں جوان لڑکے نے, آف کورس آپ جوان ہوتے ہیں, بڑا آپ نے کرسی اٹھا کے ماری اور اس کے بعد وہ آپ کو مار کے چلے گئے. تو
تو دیر لاٹ آف تھنگس ہمیں پتہ ہے ہم کیوں اس لیے بولتے ہیں. میں خود بھی اپنے گھر میں اپنے بھائی کو بھی بتا رہی ہوتی کہ بھائی دیکھو خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو, احتیاط کریں, کبھی مزاحمت نہیں کرنی. خود کو بتا رہی ہوتی کہ یہ موبائل یہ پرس وغیرہ ہماری جان سے کہیں بڑھ کر دنیا کی فانی چیزیں ہیں. بہرحال زندگی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈالتے ہیں پہلے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ نے NR2 دے کر اصل ظلم کیا. NRO کی گنگا میں دھل کر سب پاک ہو رہے ہیں. نوجوان ظلم کے خلاف میری تحریک کا حصہ بنے. ڈاکوؤں کو دیکھیں تو چپ کر نہیں بیٹھے. کراچی میں جنگل کا قانون, اسٹریٹ کرمنلز آؤٹ آف کنٹرول. انتظامیہ خاموش تماشائی. موبائل چھیننے کے دوران مزاحمت پر انجینئرنگ کے طالب علم کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا. اور سموسہ آلو بھرا یا بیماریوں سے بھرا. ملتان کے ماہر امراض جگر ڈاکٹر عفان کیسر نے سموسے کو صحت کے لیے بم قرار دے دیا. سموسے سے اس سلوک پر فوڈ لورز ناراض. سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی. سولہ دسمبر 2014 کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس نے ہم سب کو خون کے آنسو رلا دیا. اس دن کے بعد سے لے کے اب تک پشاور میرا بھی جانا ہوا. اس واقعے کی برسی کے موقع پر مدیہ نقوی بھی وہاں پر جاتی رہیں, لیکن وہاں کی جو فضا ہے اس میں ایک ویرانی پائی جاتی ہے, اس میں ایک ماتم کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور خاص طور پہ ان ایام میں. تو آپ ذرا سوچئے کہ ان ماؤں پر کیا بیتتی ہوگی جن کے جگر گوشے, ان باپوں پر کیا بیتتی ہوگی کہ جو اپنے بچوں کی آواز سننے کو ترستے ہیں. اور یقین کیجئے کہ جب آپ کا کوئی پیارا چلا جاتا ہے نا تو آپ کو صبر نہیں آتا, وقت بعض اوقات تھم سا جاتا ہے. کربلا کی جنگ میں بھی نا سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ جو سامنے جو لشکر تھا نا یزیدی لشکر, اس میں سے بھی لوگوں نے تب منہ پیچھے کر کے رونا شروع کیا تھا جب 6 ماہ کے علی اصغر کے حلق پہ وہ خنجر چلایا گیا تھا جس سے گھوڑوں کو مارا جاتا تھا. تو ایک تب بہت روتے, اور اب سمجھ آئے کہ وہ کیوں اتنا غم کا منظر تھا جب اس شہر میں 132 بچوں کو شہید کر دیا گیا, جس میں اسکول کی پرنسپل, اس کے ٹیچرز بھی تھے, اور ساتھ میں صرف یہ نہیں, وہاں پر آرمی میڈیکل کورٹ کے 2 جوانوں اور لانس نائک الطاف نے بھی جام شہادت نوش کیا تھا. اور ایک چھوٹی سی بچی خالہ جو کہ مونٹیسری کی اسٹوڈنٹ تھی, وہ بھی. یوزلی جو اس پورے سانحے میں جو بچے شہید ہوئے تھے ان کی عمریں آپ کو بتاتے چلیں, ان کی عمریں تھیں 12 سے 15 سال کے درمیان, 16 سال کے درمیان. میرا پشاور 3 سال تک جانا رہا. میں جا کے ان فیملیز کے ساتھ بیٹھتی رہی, اور یقین مانے ان سے ملاقات کے بعد مجھے لگتا تھا کہ مجھے نا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے آپ کو کنسلٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ میں وہ چیزیں نہیں بھول سکتی تھی جو کہ میں باتیں سن آئی تھی, جو میں باتیں دیکھ آئی تھی. بڑا مشکل تھا. اور آج کیونکہ 8 سال ہو گئے ہیں, اور ان بچوں کی قربانی کو کبھی فراموش کیا جا ہی نہیں سکتا, ان کے ماں باپ کی قربانی کو کبھی فراموش کیا جا نہیں سکتا. لیکن یہ پھر ایک ایسا واقعہ تھا جس سے پتہ چلا تھا کہ there is no good Taliban, there is no bad Taliban, there is only one Taliban which is bad Taliban. ایک رپورٹ ہم نے آج کے دن کے حوالے سے تیار کیا, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے, اتنے چھوٹے چھوٹے شہیدوں کے آپ کو چہرے دکھا رہے ہیں کہ یہ کون بچے تھے. آج کا سارا دن جو ہے وہ پشاور کی ہوا سوگوار ہی رہے گی, اور فاتح خانی کے مختلف تقریبات اور ہوتے رہیں گے. اور I don't have words کہ میں اپنی تکلیف بیان کر سکوں, اور اللہ پاک جو ان کی فیملیز ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے, یہی ہم دعا کر سکتے ہیں. اور اللہ کرے پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ اتنی بری موت مرے ہیں کہ جو ان کے پیروکار بھی ہیں نا وہ بھی یاد رکھیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اندر سفاکیت کوٹ کے بھری ہوئی تھی, جن لوگوں نے بھی یہ اقدام اٹھایا, کیونکہ یہ اس طریقے سے سافٹ ٹارگٹس کو ٹارگٹ کرنا, ان کو نشانہ بنانا. ان بچوں کو تو ابھی دشمنی کا مقصد اور مطلب بھی نہیں پتا ہوگا. ان بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے تھے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا. یہ زمانہ جنگ نہیں تھا, زمانہ امن تھا جب یہ واقعہ پیش آیا. اور اس طریقے سے اسکول میں گھس کر یہ واردات کرنا, یہ اس کا جو کرب ہے وہ کوئی بھی نہیں سہ سکتا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ تو جیتے جیتے مر گئے جن کے بچے اس دنیا سے چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے, ان کو الہی آمین, الہی آمین, الہی آمین. میں سے بہت سارے بچے جو اپنے اہل خانہ کے لیے اپنی زندگی کو کنٹینیو کر سکتے. اور آپ کو پتہ ہے ان میں سے 32 ایسے بچے تھے جو کہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے, اکلوتی اولاد تھی.
بہت بہت لوگوں نے ٹریجڈیز جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں نے دیکھی ہیں. خیر جی اللہ پاک رحم کرے ان تمام تر لوگوں پہ, اپنی رحمتوں کا سایہ, رحمتوں کی برسات کرے اور ان کے غم کو کم کرے اور ان کو صبر جمیل عطا کرے. اب آگے کے حوالے سے بات کریں گے جناب. جی آج بڑی زبردست بات یہ ہے کہ ہم مختلف ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے اندر سے آج جناب سلسلہ یہ ہے کہ آج کسان ڈے منایا جا رہا ہے. بالکل, اور ظاہر ہے ہمارا کہ کسان ہر وقت کام کر رہا ہوتا ہے, ہمارا کسان ہر وقت کام کرتا رہتا ہے, اور کوئی بھی موسم ہو ان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ یہ ہر سال یہ جو فاطمہ فرٹیلائزر گروپ ہے ان کی جانب سے یہ ایونٹ منایا جاتا ہے, یہ دن منایا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کے گھر میں جو روٹی پہنچ رہی ہے, جو آٹا پہنچ رہا ہے, جو بھی اشیاء ضروریات جو کھانے سے متعلق ہیں وہ آپ کے پاس پہنچتی ہیں, تو وہ کسانوں کی مرہون منت ہیں. اگر وہ اتنی محنت نہ کر رہے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ کام کسان کرتے ہیں اور فائدہ جو ہے وہ ایٹ ٹائمز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مڈل مین کو چلا جاتا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. وہ کسان موسم کی ہر سختی کو برداشت کرتا ہے, ہر صعوبت کو برداشت کرتا ہے, اس کے پاس جیسے بھی حالات ہو وہ مسلسل کام کرتا ہے, کیونکہ اگر وہ مسلسل کام نہیں کرے گا, وہ فصل کاشت نہیں, وہ نہیں بوئے گا, وہ فصل کاشت نہیں کرے گا, اور اس کے بعد وہ فصل کی کٹائی نہیں کرے گا, اور پھر اس کو تیار نہیں کرے گا. اور جب آپ کی فصل تیار کرتے ہیں نا تو اس میں بھی آپ کی محبت چاہیے ہوتی ہے, یہ آپ کی محبت ہی زمین سے ہوتی ہے جس سے پھر آپ اچھی فصل جو ہے وہ کاشت کر سکتے ہیں. تو خیر جیسے ابھی ستیش نے بھی بات کی کہ فاطمہ فرٹیلائزر گروپ ہر سال اس سال کو مناتا ہے, کسان ڈے کو مناتا ہے, تاکہ کسانوں کی اہمیت کو, ان کے کردار کو, ان کی رول ان سوسائٹی کو اجاگر کر سکے. اسی والے سے بات کریں گے ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز فاطمہ فرٹیلائزر گروپ رابیل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ رابیل آپ کا, اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائے گا, یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے آپ کا کہ آپ لوگ آج کے دن کسان ڈے کے طور پہ مناتے ہیں تاکہ ان کی اہمیت کو اجاگر کر سکیں. ایک عام آدمی کو یہ بتائے گا, جو لوگ ہمیں ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, کہ جو کسان ہے یہ ہماری ایگریکلچر کمیونٹی ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں. جی السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن دیا اینڈ آئی جسٹ ٹیک اٹ فرام دیر. آپ کو یاد ہوگا, ہم سب کو یاد ہے, ہم معاشرتی علوم کی کتابیں پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے ایگریکلچر از دا بیک بون آف پاکستان, ریڑھ کی ہڈی جسے کہتے ہیں, اینڈ دیٹ از اسینشلی ٹرو. ہمارے ملک میں 8.4 ملین فارمرز ہیں اور ایگریکلچر کنٹریبیوٹس 19% ٹو دا جی ڈی پی, جس کا آپ اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ 15,000 ارب روپے ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اکانومی میں دیتا ہے. تو جو آپ کھانا کھاتے ہیں, جو آپ کپڑے پہنتے ہیں, چائے پیتے ہیں, دال چاول روٹی, وہ اس میں کسانوں کی بڑی محنت ہوتی ہے, ان کا خون پسینہ شامل ہوتا ہے. لیکن جب ہم اپنے کسان بھائی بہنوں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ انہیں وہ اہمیت یا وہ اپریسیشن سوسائٹی سے نہیں ملتی. دے ڈونٹ فیل اے پارٹ آف دا جنرل سوسائٹی جہاں لوگ ان کو اپریشیٹ کریں, ان کے کام کو اپریشیٹ کریں. اور اسی سوچ کو آگے لیتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں مدرس ڈے ہے, فادرس ڈے ہے, ڈفرینٹ ڈیز منائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ کنٹریز وچ از لائک چائنا, انڈیا, وہاں پہ ایک فارمر ڈے مخصوص دن تھا. ہمارے ہاں جو ہماری کنٹری میں جہاں ایگریکلچر کی اتنی اہمیت ہے, وہاں کوئی دن ٹو اپریشیٹ دا فارمر, ٹو انڈرسٹینڈ دیئر ایشوز, ٹو انڈرسٹینڈ دیئر کنسرنس, ایک ایسا دن نہیں تھا. سو ان 2019 وی انٹروڈیوس December 18th as Farmer Day for the country, and we are very grateful to the government of Pakistan which has actually taken this day as part of the gazetted days of Pakistan, and December 18 is now established for the nation as Farmers Day. بالکل جی. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں, جب آپ انڈر ویلیوڈ ہوتے ہیں, جب آپ کی خدمات کو سراہا نہیں جاتا, تو پھر آپ کے اندر ایک ریزنٹمنٹ بھی آ جاتی ہے. یعنی کہ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نہ تو ویسے کوئی سراہ رہا ہے, اور نہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے پیسے آپ کو پراپرلی مل رہے ہیں, بھلے وہ امدادی قیمت کی صورت میں. اور اس کی وجہ سے ہم نے اس کا امپیکٹ دیکھا کہ ہمارا جو ملک فوڈ سیکیور تھا, جہاں پر فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ایشوز نہیں تھے, اب وہاں پر فوڈ انسیکیورٹی آتی جا رہی ہے. اب جو چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے وہ ہمیں یا اس کے لیے سفیشینٹ تھے, ہمارے لیے کافی ہوتی تھی وہ چیزیں, اب وہ ہم امپورٹ کرنے پر آ گئے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اب وہ کسان اس طریقے سے کام نہیں کر رہے یا نہیں کر پا رہے؟ جی دیکھیں, ہمارے ملک میں 220 ملین کی آبادی ہے اور 5 ملین
اینولی لوگ اضافہ ہوتا جاتا ہے. فوڈ سیکورٹی از اے میجر کنسرن. آپ کی جو ایریبل لینڈ ہے, کلٹیویٹڈ لینڈ ہے, وہ شرنک ہوتا جا رہی ہے, اینڈ دا فارمرز آر ناٹ اپڈیٹڈ وتھ ریفرنس ٹو ٹیکنالوجی, ڈیجیٹائزیشن, انوویشن, کہ وہ اپنی ییلڈ بہتر کر سکیں. ہماری اینوئل ریکوائرمنٹ 30 ملین میٹرک ٹنز ہے فار گندم, اور ہم 25 to 27 ملین میٹرک ٹنز بناتے ہیں, پروڈیوس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. ہمارا جستجو ایز اے کمپنی از ٹو ایجوکیٹ دا فارمر, میک دا فارمر اویئر کہ وہ کس طرح اپنی کام میں بہتری لا سکتے ہیں, کس طرح اپنی not only about educating them, Rabil, it's also about how you empower them. اور ہم ان کو empower تبھی کر سکتے ہیں جب دنیا بھر میں, کیونکہ جدید ٹیکنالوجی موجود ہے, تو ہم بھی اس کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کروائیں. سنس آپ کی کمپنی 2019 سے اس حوالے سے ہمارے فارمرز, ہمارے کسان بھائیوں کی بہبود کے لیے کام کر رہی ہے, سو آپ لوگوں نے اب تک کیا کچھ کیا ہے زمرے میں؟ جی 2-3 آپ کو میں ایسپیکٹس دوں گی, تھوڑا ٹائم دیے گا. سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ وتھ ریفرنس ٹو دی ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن آف دا فارمرز, ہماری آن گراؤنڈ پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکنیکل ٹیم ہے جو جا کے ہر فارمر کے زمین کی سوئل سیمپلنگ, واٹر سیمپلنگ اور ان کو ایڈوائزری سروسز پرووائڈ کرتی ہے کہ ان کے زمین اور کراپ کے مطابق ان کو کس وقت کیا چیز انپٹ کرنی چاہیے, فرٹیلائزر کب لگانا چاہیے, سوئنگ کب کرنی چاہیے, پیسٹیسائڈ کب کرنا چاہیے. اس سے ان کی ایجوکیشن میں بڑا فرق پڑتا ہے, اینڈ obviously then they become aware of what the right thing to do is with reference to balanced use of fertilizer and other inputs. Second, ہم نے سرسبز ایپ ایک لانچ کیا ہے which is an app for the farmer, اور وہ فارمر اپنے گھر بیٹھے اس کو نوٹیفیکیشنز آتی ہیں کہ جی آپ کی زمین کے اس وقت یہ چیز لگنی چاہیے. سو وی آر کانسٹنٹلی ان ٹچ ود ہیم اینڈ ٹیلنگ ہیم کہ جی پروڈکٹیوٹی کے لیے, آپ کی بیسٹ کراپ کے لیے آپ کو یہ کام ابھی کرنا ہے, اینڈ دیٹ از آن ہز فون. آپ کو پتہ ہے یہ فون کے پاس. اور ان کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں, ان کو ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے کچھ کیا گیا, کیونکہ جس موسم کی سختی میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کی کٹائی کے دوران ان کے اپنے ہاتھ وغیرہ بھی کٹ جاتے ہیں, تو کہیں اس حوالے سے آپ لوگوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو باور کرائیں؟ جی وی آر ورکنگ, ہم نے شروع کیا ہے ڈفرینٹ چیزوں پہ کام ود ریفرنس ٹو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ ہیلتھ سیکٹرز. اٹس ان دا پروسیس اینڈ اٹ ول بی ڈن ان دا نیکسٹ فیو ایئرز. لیکن تھوڑی سی میں بات یہاں پہ ویمن امپاورمنٹ کی بھی ضرور کروں گی. ہمارے ملک میں 22 ملین ویمن ہیں جو ایسوسیٹڈ ہیں ود ایگریکلچر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, اور ایز اے کمپنی وی فیل کہ جب تک عورتوں کا ایک فل کردار نہیں ہوگا تو ہم وہ اکنامک پراسپیرٹی یا جس طرح کی ایگریکلچر ریولیوشن لانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی. اس کے حساب سے ہم نے 2-3 انٹرٹینمنٹ, رابعہ سلطان از اے میگا فارمر ان پنجاب, فرسٹ TVC ٹیلیویژن کمرشل ود اے فیمیل فارمر پروٹیگنسٹ بنایا تھا, which created quite a lot of ripples in the industry, کیونکہ ہم نے ہمیشہ ایک عورت کو بہن, بیٹی, بیوی دیکھا ہے, کبھی ایز اے فارمر نہیں دیکھا تھا. 2 میجر سٹوریز ہم نے اپنی ویب سیریز پہ چلائی ہیں جی. ناز دھریجو, ایک 18 سال کی سندھ میں رہنے والی کاشتکاری جنہوں نے 18 سال کی عمر میں ان کے فادر کو جیل بھیج دیا گیا اور باپ کی ڈیتھ ہو گئی, تو ان کے گھر والے ان کی زمین پہ قبضہ کرنے آ گئے, اور انہوں نے کس طرح ان کو گنز سے فائٹ کیا for 18 hours. She is one of the most courageous and resilient ladies I have ever met. From Nawab Shah. And Jugnu Mohsen, who introduced a small new plant called Khaki Desan, جس سے کھادی جیسا مٹیریل بنتا ہے. So these are the soft stories and these are our stories and the stories of our very courageous, very passionate, very resilient women of Pakistan. ان کو ہم پھر دبئی ایکسپو بھی لے کے گئے جہاں پہ ہم نے ایک انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے ان کی سٹوریز بھی سنائی, ان کی بات بھی کی, ان کے کنسرنز, ایشوز بھی کیے. ساتھ ساتھ میں آن گراؤنڈ ہم کیا کر رہے ہیں, سرسبز تعبیر ایک پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے. ہمارے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز میں کافی لاسز ہو جاتے ہیں, 40% لاس ہو جاتا ہے فار ڈفرینٹ ریزنز. اس سیکٹر کی وہاں کی ینگ لڑکیاں, بچیوں کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ وہ جیم, جیلی, اچار, کیچپ کس طرح بنائیں تاکہ دے کین سیٹ اپ دیئر اسمال بزنسز اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو دا اکانومی آف دیٹ ایریا اینڈ پاکستان. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا
رابیل صدوزئی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ جو سلام کسان مہم شروع کی گئی ہے کسان ڈے کے موقع پر فاطمہ فرٹیلائزر گروپ کی جانب سے, یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے اور باقی لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. جی ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسان جو کمانے کی حقدار ہوتے ہیں وہ انہیں نہیں ملتا اور مڈل مین جو ہے وہ ان کے ساتھ ہاتھ کر جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی ان کا بڑھ کے ہاتھ تھامنا چاہیے اور ان کا حق مارنے سے روکنا چاہیے, کیونکہ بھائی ان کی بھی تو معاشی صورتحال بہتر ہونی چاہیے. وہ جہاں پر ہوتے ہیں وہ وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں. ویسے مجھے اپنا بھی کسان جیسا لگتا ہے. ہم بھی موسم کی ہفتے میں کام کرتے ہیں. جب کووڈ تھا ہم تب بھی کام کر رہے تھے, ہم روز کام کر رہے تھے. عید ہو کچھ ہو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ہم بھی وہاں کھڑے معاشی طور پہ جہاں ہوئے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے. سلامتی کے ساتھ بریک پہ نکلتے ہیں. جہاں چائے کے ڈھابے پر نوجوان بیٹھے چائے پی رہے تھے, اتنے میں ایک ڈکیت آیا اور جب اس نے لوٹ مار کی, جب کوشش کی, تو وہاں پہ ایک نوجوان جو کہ NID یونیورسٹی میں پیٹرولیم انجینئرنگ کے 3rd ایئر کا طالب علم تھا, اس نے اس کو کرسی کھینچ کے ماری, جس کے بعد اس کو گولی سے مار دیا اور وہ جاں بر نہ ہو سکا. جو کہ پہلا واقعہ نہیں ہے, تواتر سے ایسے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. عالمی ہے. آپ دیکھیں کہ ماں باپ اتنی محنت سے اپنے بچوں کو پالتے ہیں, ان کو پروان چڑھاتے ہیں, ان کو کسی قابل کرتے ہیں, اور ابھی وہ عمر کے اس حصے میں تھا کہ اس کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کا سہارا بننا تھا. یہ اپنی ایک دنیا بسانی تھی, بنانی تھی, لیکن وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے اور ایک لمحے میں سب کچھ بکھر گیا. بالکل جی. اور اس وقت ہمارے نمائندے افضل خان بلال کے گھر کے باہر موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. افضل, جوان موت ہے, اور جوان موت پہ تو کہتے ہیں آسمان بھی روتا ہے. آپ ہماری ٹیم کی طرف سے, چینل کی طرف سے بھی ان کو پرسہ زور دیجیے گا. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کوئی فوٹیج ہمارے سامنے آ گئی, کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے, ہوا کیا تھا؟ جی دیکھیں, گرفتاری تو کوئی عمل میں نہیں آئی ہے, اور اب جو بلال کا علاقہ ہے دستگیر, وہاں میں موجود ہوں. بلال کی جو لاش ہے وہ اس وقت سردخانے میں موجود ہے. ورثہ کا کہنا ہے کہ سردخانے سے جو لاش ہے وہ 12 بجے کے بعد یہاں منتقل کی جائے گی, اور نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ ہوگا, جس کے بعد تدفین ہوگی. دوسری جانب واقعے کا مقدمہ بھی ابھی تک درج نہیں ہوا ہے. پولیس سے ہماری بات ہوئی ہے تو پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ورثہ کے ساتھ رابطے میں ہیں. جیسے ہی وہ نماز جنازہ سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کی مدعیت میں ممکنہ طور پر یہ مقدمہ درج کیا جائے گا. لیکن بات وہی ہے کہ پولیس شاید شواہد اکٹھے کرنے اور FIR درج کرنے والا ادارہ بن کے رہ گیا ہے. شہر کے اندر 100 سے زائد افراد ڈکیتی مزاحمت پر مارے گئے, اور پولیس ہمیشہ جو ہے وہ روایتی جو طریقہ ہے ان کا اس کو ہینڈل کرتی ہے. پریشر کو صرف ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہے. میڈیا میں جب خبریں چلتی ہیں ان پر پریشر آتا ہے تو اس کے بعد وہ طرح طرح کے بیانات ان کی جانب سے دیے جاتے ہیں. اس کی ایک فوٹیج بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ واقعہ دراصل ہے کیا, کیونکہ مختصر لمحات کی یہ فوٹیج ہے. یہ چائے پی رہے تھے ہوٹل پہ بیٹھ کے, در حقیقت اس واقعے سے متعلق ہمیں بتائیے گا. جی دیکھیں, یہ NID یونیورسٹی میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے, اور وہاں پر یونیورسٹی روڈ پر ایک چائے کے ڈھابے پر یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. گزشتہ شام وہاں پر 2 ملزمان جو کہ موٹر سائیکل پر سوار تھے انہوں نے لوٹ مار کی. اس دوران بلال کے ساتھ بھی انہوں نے لوٹ مار کی ہے. بلال نے کافی دیر تک ان کے ساتھ مزاحمت کی ہے, جو کہ CCTV فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور اس دوران جو ملزمان ہیں انہوں نے فائر کر دیے ہیں. 2 گولیاں ان کی جانب سے چلائی گئیں, جس میں سے ایک جو ہے وہ بلال کے سینے پہ لگی, جس کے نتیجے میں وہ جانبر نہ ہو سکا. اور اس کے بعد سے جو ہے وہ اس کی جو گھر والوں کو یہ اطلاع ملی, گھر والوں نے اس کی لاش وصول کی ہے, اور پولیس جو ہے وہ واقعاتی شواہد اکٹھے کرنے اور FIR درج کرنے کے بعد ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کرنے کا کہہ رہی ہے. یہ ایسٹ کے علاقے کے اندر دوسرا واقعہ ہے. کچھ روز قبل اسی سے کچھ ہی فاصلے پر PIB کے علاقے کے اندر بھی عدنان زبیری نامی ایک لڑکے کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا. تو یہ واقعات مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن پولیس کی جانب سے پولیس کے پاس حل کوئی نہ دکھائی نہیں دے رہا اس کا کہ واقعات روکنے کیسے. بہت شکریہ جی. افضل خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھیں, اسٹیٹس میں نا کام کیا جاتا ہے گنز لا پہ. ہمارے پاکستان میں اب ایک اسپیسیفکلی لا ہونا چاہیے کہ آپ کو کیسے ڈی ویپنائز کرنا ہے. ہمیں کیوں لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنی حفاظت کے لیے ہم اسلحہ خرید لیں, سے لائسنس لینا ہے.
ضرورت ہی کیوں پڑے کہ حالات ایسے ہوں. آپ کو ڈی ویپنائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر ایک چھوٹا سا مشٹنڈا قسم کا بھی کوئی آپ کے پاس لوٹ مار کرنے کا آ جاتا ہے, اس کے پاس ایک گن موجود ہوتی ہے, بڑی کلیشن کوف موجود ہوتی ہے, اور وہ بالکل سیکنڈ میں لگاتا ہے آپ کی جان لینے میں. آپ اس کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. تو ہم ہی اپنے نوجوان بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے لیے مزاحمت مت کریں, خدا کے لیے مزاحمت مت کریں. یہ فون, یہ بیگز, کچھ بھی چیز آپ کی زندگی سے مہنگی نہیں ہے. اور یہ ہمارے حالات ہیں کہ ہم اپنے ہی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ نشان عبرت بنائیں اسے تمام تر لوگوں کو. لیکن ہم کیا کریں جی, ہم بھی مجبور بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ایسا ڈر لگتا ہے کہ آج اگر بلال ہے, کل زبیر تھا, پرسوں میں بھی ہو سکتی ہوں. یہ تو ہمارے شہر کی صورتحال ہے. المیہ جی, کیا کیا جا سکتا ہے. بہرحال ابھی ایک اور خبر یہاں پہ شامل کر لیتے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے, کہ پی ایس ایل کا نیکسٹ سیزن, ہاں جی, وہ اب اس کی تقریب ہوئی ہے گزشتہ روز, اور پی ایس ایل 8 اب شروع ہونے جا رہا ہے, اور اس میں عالمی ستارے اس کو 4 چاند لگائیں گے. اینڈ دیٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ. پی ایس ایل 8 کے لیے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ ہوئی, اور اس کے اندر کئی پلیئرز کو چنا گیا. اور اس بار آپ یہ دیکھ لیں کہ بڑے اچھے پلیئرز جو ہیں وہ ہمارے کراچی کنگز کا بھی حصہ ہوں گے. باقی ٹیمز نے بھی اسلام آباد کی بھی اچھی ٹیم لگتی ہے. ہاں, اسلام آباد میں پشاور کی مثال لے لیں تو بابر اعظم جو پہلے کراچی کے کیپٹن تھے, اب وہ پشاور زلمی کے کیپٹن ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مائی بیڈ, کیونکہ پہلے وہ تھی کہ وہ شاید وہ کوئٹہ گلیڈیئرز چلے گئے, تو اس کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اچھا ہے کہ یہ بیکاز پلیئرز موو سو مچ نا. اب آپ میں موو نہیں کرتے تو پلیئرز تو کرتے ہیں نا ادھر سے ادھر. ہم اکثر آپ کو پتہ ہے کتنا وہ ایک بڑا زبردست چیز ہوتی تھی, اس سے ہٹ کے تھوڑا سا کہ صدر صاحب, صدر مملکت کا نام چینج ہوا یا کوئی ہو گیا, ہمیں وہ پرانا والا اکثر ہو جاتا ہے. اچھا جی, تو بتائیں جی کہ کراچی کنگز کا اس وقت پارٹ کون بنے, کیونکہ پلیٹنم کی کیٹیگری میں آسٹریلیا کے ہارڈ ہٹر جو ہیں وکٹ کیپر میتھیو ویٹ, اور جنوبی افریقہ کے عمران طاہر جو ہیں وہ بلو شرٹ میں نظر آئیں گے, اور دونوں کھلاڑی بیٹنگ اور بالنگ میں مخالف ٹیموں کے چھکے چھڑیں گے. میتھیو ویٹ بہت زبردست پلیئر ہیں, اور اپنی ہارڈ ہٹنگ کی وجہ سے, پاور ہٹنگ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. دا بیسٹ تھنگ از کہ جتنے اچھے پلیئر جو ہیں وہ حصہ بنیں گے, اور خاص طور پر اس سے پھر یہ ہے کہ پاکستان کا, آپ مجھے ایک بات بتائیں نا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کیسے واپس آئی. 2009 کے جو وہ اندھوناک واقعات تھے سری لنکن ٹیم پہ جب حملہ ہوا تھا, وہ اس لیے واپس آئے تھے کہ پاکستان میں پی ایس ایل کا اسٹارٹ ہوا, اور پی ایس ایل کے میچز پہلے ملک سے باہر ہوتے تھے, پھر آہستہ آہستہ ابھی پچھلے 2 سالوں سے ایسا ہوا کہ ملک میں ہو رہے ہیں, اس سے پہلے ملک سے باہر. نجم سیٹھی صاحب کا بھی بڑا کردار تھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلمان اقبال صاحب کی بھی کاوشیں آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کرکٹ کو زندہ رکھنے کے لیے, بالکل زندہ رکھنے کے لیے. اور دیکھیں ناٹ اونلی کرکٹ, مکس مارشل آرٹس میں بھی جی بالکل اوور آل تو جب انٹرنیشنل ٹیمز آتی ہیں وہ سیکیورٹی کا جائزہ لیتی ہیں, وہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں, تو اس سے پھر یہ آپ دیکھیں کہ امپیکٹ بڑا پازیٹیو. اچھا, ہم سے کہا جا رہا ہے کراچی کنگز کی بات کر لیجیے گا, تو ہم کراچی کنگز کی بات کر رہے تھے. اچھا جی, اس کے بعد کیونکہ اماد وسیم از گوئنگ ٹو لائک کیپٹن جو, ہاں, اینڈ ہی ہیز بین ویری سکسیسفل ان ٹرمز آف کیپٹننگ دس سائڈ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہی واز ناٹ اے پارٹ آف نیشنل T20 اور ون ڈے ٹیم, بٹ انشاءاللہ he'll be back in the squad as well if he performs well over here. He will انشاءاللہ اچھے پلیئرز کو دیکھیں ضرور اندر لے کر آنا چاہیے. اس کے بعد جی پھر وکٹ میں جو کراچی کنگز کی اگر ہم بات کریں تو وکٹ پر مار دھاڑ کے ماہر انگلش جو بیٹسمین ہیں جیمز وینز, ہیل بھی دے, اور آل راؤنڈر جیمز فلر بھی کنگز کا حصہ بن گئے ہیں, اور شرجیل خان کو بھی کراچی کنگز میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا. محمد عامر آف کورس وڈ بی دیئر. ہاں, شرجیل خان کو دیکھ لیں کہ آپ, ہی از سچ اے بریلینٹ اوپنر. آئی مین یو نیڈ اے پاور ہٹر in T20 cricket to open the batting for you. اور ویسے ہم اب جو رضوان اور بابر اعظم کا جو تجربات ہیں اس سے ہمیں ہٹ کے تھوڑا سا. ون مور تھنگ ستی, کامران اکمل, مجھے بڑا دکھ ہے وہ نہیں ہے, ہی از بریلینٹ, بٹ آئی بلیو وہ آسٹریلیا وہ کوئی وہاں پہ لیگ کھیلنے چلے گئے ہیں. مے بی شاید وہ کسی اس کا پارٹ نہیں بنے, کیونکہ آپ کو یاد ہے نا تھوڑا سا درجے وہ ذرا ان کے نیچے پہ آئے تھے. تو خیر جی, اور ساتھ میں انہوں نے چھوڑ بھی دیا. ساتھ میں ہم یہ کیوں بول رہے ہیں کہ انشاءاللہ کل سے وہ ٹیسٹ سیریز شروع ہو رہی ہے کراچی میں, جس سے پاکستان جیتے گا. ٹیسٹ میچ وہی, ہاں سیریز تو ہم ویسے ہار گئے ہیں 2-0 سے. اب ان کو برتری حاصل ہے, وہ اب ان کو برتری حاصل ہے. میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ کل کا جو ٹیسٹ میچ ہوگا انشاءاللہ, جو کل شروعات ہوگی, بڑی اچھی شروعات ہوگی اور ہم جیت جائیں گے. کراچی کی برکتیں بڑی جناب, کراچی کے اس کے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, برتری حاصل نہیں ہے. برتری اس وقت ہوتی ہے جب 2-4 میچز کی سیریز ہو. وہ جیت چکے ہیں سیریز, ہم نے تیسرا میچ جیتنا ہے تو کچھ ہونا ہے. میں برتری کہہ دی تو اس میں کیا بات ہو گئی؟ دل کو تسلی دے رہی ہیں. ہاں, میں دل کو. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ, ہمارے نمائندہ خصوصی برائے کھیل موجود ہیں. شاہد ہاشمی صاحب, میرا دل اتنی بار ٹوٹ چکا ہے پاکستان کی شکست سے, لیکن میں پھر بھی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ کل کا جو میچ ہونے جا رہا ہے
وہ جو مطلب جو کل کا ٹیسٹ میچ ہوگا وہ جیتیں گے, کل سے جو اسٹارٹ ہوگا ہم جیتیں گے. کیا آپ کا دل بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتا دیں. نہیں, اس دفعہ میرا دل کچھ بھی نہیں کہہ رہا. 2 دفعہ ٹوٹ چکا ہے سب کا دل, اور انگلینڈ والے بڑے ظالم ہیں, بڑے ظالم ٹورسٹ ہیں. انہوں نے جس طرح یہ دونوں ٹیسٹ میچ جیتے ہیں, ہم نے دونوں جیتے ہوئے ٹیسٹ میچ ہارے ہیں, ایک 74 رن سے, ایک 26 رن سے. ہمارے پلیئروں کا آئی کیو لیول اتنا لو ہے. مجھے تو غصہ آ رہا ہے آغا سلمان کے اوپر. مجھے کہیں ملیں گے تو ضرور میں ان سے بات کروں گا کہ جب وہ ٹیل اینڈرز کے ساتھ کھیل رہے تھے تو پاکستان کو 36 رن درکار تھے. 36 رن وہ آرام سے سکون سے کھڑے ہو کے بنا سکتے تھے. انہوں نے پہلے 2 چوکے مارے, زاہد محمود کو آگے کر دیا مارک وڈ کے, مارک وڈ نے انہیں بولڈ کر دیا. پھر انہوں نے 2 چوکے مارے اینڈرسن کو, اور آخری کھلاڑی محمد علی کو اولی رابنسن کے آگے کر دیا, وہ آؤٹ ہو گئے. تو پاکستان ٹیسٹ میچ ہار گیا. اتنے اچھے اتنے ہونہار بیٹسمین, ان کو آئی کیو لیول ہائی کر کے رکھنا چاہیے تھا کہ نمبر 10 اور نمبر 11 آئی ریمبر آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ آئی تھنک بنگلہ دیش کے خلاف میچ تھا یا کس ٹیم کے خلاف میچ تھا, اور اس کے اندر انضمام نے اننگز کھیلی تھی ود دا ٹیل اینڈر, بالکل, اور وہ آئی تھنک ریٹائر ہرٹ ہو کے اس سے پہلے گئے تھے, لیکن اینڈ میں دوبارہ واپس آئے تھے اینڈ ہی پلیڈ اے بریلینٹ اننگز, اور میچ بچایا تھا یا جیتے تھے یہ مجھے یاد نہیں ہے. پاکستان میچ جیتا تھا, ایک وکٹ سے پاکستان میچ جیتا تھا. اور انضمام الحق نے آخری کھلاڑی یاسر علی کو جا کے کہا کہ تم 1-2 بالیں کھیل لو گے, تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں کھیل سکتا. اور وہ بیچارے یاسر علی کا ایک واحد ہی ٹیسٹ میچ تھا, فاسٹ بالر تھے وہ اٹک سے, اور پھر انضمام نے ان کو بالکل آگے آنے ہی نہیں دیا. 1-2 گیندیں کھیل کر وہ پھر سنگل لیتے تھے اور ایک چوکا مارتے تھے اور میچ پاکستان کو جتوا دیا. تو آغا سلمان بھی یہی کر سکتے تھے. 36 رن, اور اس کے اندر ٹائم بہت تھا بھائی ہمارے پاس لائک بہت ٹائم تھا, پورا دن اس کے بعد پڑا تھا, لیکن آرام سے سکون سے کھیل سکتے تھے. لیکن اب یہ تیسرا ٹیسٹ میچ ہے, پاکستان کو 3-0 جو وائٹ واش ہوتا ہے اس کا سامنا ہے. آج تک پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں ہوم گراؤنڈ پر پاکستان کو کبھی 3-0 شکست نہیں ہوئی, یعنی تینوں کے تینوں ٹیسٹ نہیں ہارا. تو اللہ کرے بچ جائیں کسی طرح. کیا ہم ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں؟ ریکارڈ بنانا بری بات تو نہیں ہوتا, اب یہ علیحدہ بات ہے ہار کا ہوگا. ہاں, یہ ڈوبیس ریکارڈ ہے, انسلٹنگ ریکارڈ ہے. ایسے ریکارڈ نہ ہی آئے تو اچھا ہے. اصولاً تو نہیں آنے چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ ٹیم میں کوئی چینجز کیے جا رہے ہیں. وی ڈونٹ ہیو فاسٹ بالرز. امیر حمزہ کی کچھ شمولیت کا امکان ہے یا نہیں ہوگا ایسا کچھ؟ نہیں, میر حمزہ کا نام تو ابھی تک انہوں نے دیا ہی نہیں. انہوں نے تو وہ شروع سے کہہ رہے کہ ہم کوئی ریپلیسمنٹ نہیں دیں گے. مجھے لگ رہا ہے کچھ ضد آ گئی ہے کہ میر حمزہ کے نام سے اتنا سوشل میڈیا پہ چلا ان کا نام, تو اب کچھ ضد سی آ گئی ہے. تو وسیم جونیئر, اچھا مطلب ہم سوشل میڈیا کو دیکھ کے اپنے فیصلے لیں گے, تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. اچھا میں وسیم جونیئر کی ویسے وکٹیں کتنی ہیں فرسٹ کلاس میں؟ نہیں, وسیم جونیئر کی فرسٹ کلاس میں 19-20 وکٹیں ہیں, صرف 7 فرسٹ کلاس میچ کھیلے. ہم بہت بڑی غلطیاں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے وائٹ بال کے اچھے ٹیلنٹ کو ریڈ بال میں لا رہے ہیں. زیادہ وہ ہمارے پاس آپشن کیا ویسے؟ شاہد ہاشمی صاحب, شاہین افریدی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو حارث رؤف ہے وہ انجرڈ ہیں, دین نسیم شاہ وہ ہمارے پاس. میں وہی تو بات کر رہا ہوں نا. اب مجھے ایک بات بتائیں نا کہ میر حمزہ کی بات کرتے ہیں, اس کی 350 کی وکٹیں ہیں فرسٹ کلاس میں. سر ہاں ڈال لیتے آپ, اور آپ کے پاس اب آپ کو یہ وقت آ گیا, سوشل میڈیا پہ نام آ گیا نا, اس لیے ہمارے یہ 10 فاسٹ بالر ریڈ بال کے ہیں, ہماری یہ 10 فاسٹ بالر وائٹ بال کے ہیں. ہم وائٹ بال والوں کو ریڈ بال میں نہیں لائیں گے. تو عامر صحیح کہتے تھے, پھر محمد عامر جو کہتے تھے. سر محمد عامر نے بہت ینگ ایج میں اس طرح کا فیصلہ کر لیا, بڑا یہ طرفہ فیصلہ کر لیا. وہ تھوڑا سا پک اینڈ چوز کرتے. مکی آرتھر نے یہی کہا تھا کہ ہم آپ کو کچھ ٹیسٹ میچ کھلائیں گے, کچھ ٹیسٹ میچ میں ریسٹ کرائیں گے. انہوں نے اور وہاب ریاض نے بہت بڑا جھٹکا دیا پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم. اچھا تو مجھے ویسے ایک بات بتائیں ہاشمی صاحب, سچی سچی بتائیے گا جو آپ کو دل کہتا ہے. اگر میں ستی اور آپ مل کے میچ دیکھیں پیویلین میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری برکتوں سے کچھ ہو سکتا ہے؟ اب بات برکتوں تک پہنچ گئی ہے بس. اگر برکتوں سے ہوتا ہے تو ہم اچھے عالم دین کو بٹھا کر پریس باکس میں یا VVIP میچ, ہماری برکتوں سے یہ ہوگا کہ میچ اور جلدی ختم ہو جائے گا. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ 3 دن ختم ہو جائے اور اگلے 2 دن کھلاڑیوں کو چھٹی مل جائے. لیکن مذاق کے علاوہ پاکستان ٹیم کو پوری محنت کرنی چاہیے, ایگریسو کرکٹ کھیلنی چاہیے اور میچ کرنا چاہیے انگلینڈ کے سٹائل کو, اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کسی طرح اس ٹیسٹ میچ میں پلہ بھاری رکھ کر ایک ٹیسٹ میچ تو کم از کم جیت جائیں. آلسو ہاؤ ڈو یو سی کراچی کنگز کی ٹیم جو بھی نئی بنی ہے؟ ساری ٹیمیں اچھی ہیں, سب نے ہوم ورک کیا. مجھے ایک پلیئر پہ تھوڑا سا افسوس ہوا ہے کہ اس کو کراچی کنگز میں آنا چاہیے تھا. تھوڑا سا کراچی کنگز پہ یہ رہتا ہے کہ کراچی کے پلیئر اتنے نہیں آ پاتے کراچی کی ٹیم میں, اور اس کو وائلڈ کارڈ لے کر پشاور زلمی نے پک کیا. سائم ایوب ننا سا چھوٹا سا ینگ کرکٹر ہے, انڈر 19 سے لے کر آیا ہے. ابھی نیشنل T20 میں سب سے زیادہ چھکے
19 उसके थे, सबसे ज्यादा चौके 48 उसके थे। उसको हम नहीं ले सके, पेशावर दलमी पिक कर गया उसको, वो अच्छा क्रिकेटर है। और सर कामरान अकमल, आई थॉट के he'd be a part of some team, नहीं, अब कामरान अकमल को ये सोच लेना चाहिए कि अब कामरान अकमल को जिस तरह पेशावर दलमी ने पिछले 2 सीजन में उनके साथ सलूक रवा रखा, या वो पीछे चले गए थे, रन्स नहीं बना रहे थे, तो अब उनको चाहिए कि वो किसी टीम के बैटिंग मेंटोर बन जाए। अब वक्त आ गया है कि वो ये डिसाइड करें। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कॉलेज की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी याद आती हैं, कैंटीन की स्पेशलिटी, जैसे कि हाँ, अच्छा मेरे कॉलेज में ना मशहूर था नान समोसा। मैं अक्सर अपने घर में बताती हूँ अपनी मियाँ को, तो मेरे मियाँ कहते ये क्या चीज है। तो और मैंने भी एक दिलचस्प चीज देखी थी, कराची से जाने के बाद इस्लामाबाद समोसा बन। समोसा बन? हाँ, समोसा लिया, उसको एक बन के दरमियान रखा और खाया। देखिए अगर वो क्रंची हो तो मजे का लगेगा, नान के साथ भी बहुत अच्छा लगता था। अच्छा हमने तो लाहौर में नान के साथ पकौड़े भी खाए हुए हैं, बड़े जबरदस्त लगते हैं। अच्छा ये सब चीजें, और अभी जब हम शायद हाशमी साहब कह रहे थे ना कि चले हम आ जाएंगे, अगर हम टीम जल्दी फारिग भी हो जाती है तो हम बैठ के चाय समोसा खा लेंगे। पर आपको पता है जो चाय समोसा, तो चाय की कल बात करिए, साथ में जलेबी भी खा लेंगे। सच्ची ये तो बहुत खौफनाक होती है। फिर भी हम खाते हैं, हमें पता होता है, हम फिर भी खाते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं ना कि अंदाजे ये जवान देखो कितने खूबसूरत, ऐसे प्लेट पे सजे हुए, वो हरी चटनी, वाह वाह। तो और हमें पता है कि जिस तेल में वो पका रहे होते हैं उसमें कैसे कैंसेरियस एलिमेंट्स होते हैं, वो पक के वो तबाही अपनी जगह, पर समोसा अच्छी चीज होती है। बहरहाल तो इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर साहब हैं, अमराज जिगर हैं मुल्तान के, डॉक्टर अफान कैसर। उनकी पोस्ट मैंने भी देखी थी सोशल मीडिया पे और बड़ी शेयर भी हो रही थी, और वो कहते हैं कि अंदाजे बयान बाज़ औक़ात ऐसा होता है, वरना गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि क्या चीज़ें आपकी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह, हम भी बात कर रहे होते हैं। लेकिन उनका अंदाजे बयान ऐसा था, जिस तरह से समोसे को उन्होंने सामने रख के ये बात की थी, तो लोगों के दिल में उनकी बात लग गई। आपकी भी, आपने भी उसके बाद मैंने समोसा नहीं, मैं उससे पहले से नहीं खा रहा था। तो डॉक्टर अफान कैसर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक वक्त तक अगर हमारी अवेयरनेस ना होती तो हम कहते हैं कि जो समोसे का दुश्मन है वो हम में से नहीं, हाँ जलेबी के दुश्मन के बारे में, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कह सकते। तो ये ख्याल कैसे आया आपको कि भाई ये इस पे प्रिसाइसली मुझे बात करनी चाहिए, और वीडियो बनाने के बाद वो समोसा आपने खुद तो नहीं खाया? बहुत शुक्रिया इशफाक एंड मदीहा। एक्चुअली अभी मदीहा ने बहुत अच्छी बात की कि एयर फ्रायर करके आप खा सकते हैं समोसा। एक्चुअली ये जो अभी आप गिनवा रहे थे कैलोरीज, तो जब समोसा और नान मिलता है तो वो 400 कैलोरीज का एटम बम नहीं रहता, वो 600-700 कैलोरीज का एटम बम बन जाता है। बड़े खाएं कॉलेज में। तो आपके लिए जो डेली रिक्वायरमेंट है, कॉल ड्रॉप होगी। नहीं हम सुन रहे हैं आपको, आप बोलते रहें जी। चलें जी। ये समोसे के जो हामी थे उन्होंने किसी तरीके से बीच में इंटरवीन करके कॉल ड्रॉप किया। ये समोसे के मामले पे हमारे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जज्बाती इसको ले लेते हैं। बिरयानी के मामले पे भी जज्बाती हो जाते हैं, समोसे के मामले पे भी बिरयानी में आलू डाल दे तो लो जी जंग होगी। इसमें ऐसी कौन सी बात है, आलू खा के खा लो, मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा, और समोसा गर्मा गर्म हो ना, बढ़िया जज करते हैं इस पे, गर्मा गर्म समोसा हो यार। रमजान में कितने आते हैं घर में। अच्छा, घर में भी बना लेना, मतलब घर में बना ले, अक्सर आप होते हैं क्या बनवा के तैयार करवा लें, फिर आप उसको एयर फ्राई करें तो वो अच्छे लगते हैं। और बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और देखें आजकल हमारे पड़ोसी मुल्क के बड़े सस्ते भी एयर फ्रायर्स आ गए हैं। जरूरी नहीं है कि आप जापानी मसनूआत की तरफ जाएं, तो वो आप ले सकते हैं, तो उससे बड़ा फायदा आपको हो सकता है। कि मैंने पिछले से पिछले रमजान में बहुत, मतलब तब मेरी सेहत भी जरा अच्छी पतली सी थी, अब तो खैर अब तो खा भी नहीं रही। डॉक्टर अफान हमारे साथ आ गए। डॉक्टर अफान, तमाम तर ये जो साजिशें हैं ना समोसा के हामी अफराद की, जो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट करवाते हैं, हम ये करते रहेंगे सिलसिला। तो भाई ये आपने बताया कि जी 700 कैलोरीज का ये बम बन जाएगा, और मसला ये है कि असल चीज ये बताना कि हमारे एक डॉक्टर साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने ये फरमाया कि खाएं वो जो आप पचा सकें, यानी कि जो हजम कर सकें। अगर आप 100 कैलोरीज खा के उसको हजम कर सकते हैं तो खाएं, 200 खा के हजम कर सकते हैं वो खाएं। मसला यही है कि हम हजम नहीं कर सकते ये सारी चीजें। बिल्कुल ठीक कहा आपने इशफाक कि हमें जो है ना इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम जो कैलोरीज ले रहे हैं हम उनको हजम कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम हजम नहीं कर पा रहे देन दैट्स ड्रास्टिक। अच्छा, एक और चक्कर है। अब जैसे आपने मिसाल दी भाई समोसे के अंदर, एक तो ये है कि वो तेल भी खतरनाक होता है, कैलोरीज से हट के वो सारी चीजें। लेकिन आपने उसमें कहा कि जी गाजर खा लिया करें,
تو گاجر کا ہی خیال کیوں آیا؟ کیونکہ میرے ذہن میں اور بھی اس کے متبادل جیسے وہ مکئی کے دانے ہو گئے یا پھر شکر کندی ہو گئی, سویٹ پوٹیٹو, چنے وغیرہ ہو گئے, اس کی جانب آپ نے توجہ مبذول کیوں نہیں کرائی؟ اس کی کوئی خاص ریزن؟ دیکھیں, I had to show some healthy alternative. آپ نے جتنے alternatives بتائے they are all healthy. اور مدیحہ جتنی ڈائٹ کانشیس ہیں, I personally follow her. تو جس طرح آپ لوگ کوئی بھی ہیلدی آلٹرنیٹو لے سکتے ہیں, دیٹ از ویری گڈ. گاجر کا خیال اس لیے آیا کیونکہ وہ اس سے اچھا بیٹا کیروٹین کا آلٹرنیٹو سموسے کو جب آپ کمپیئر کرنا تھا تو آپ نے اتنا ہی کمپیٹنٹ آلٹرنیٹو دکھانا تھا جتنا آپ ایٹم بم دکھا رہے تھے دوسری طرف کیلوریز کا. تو کیا گاجر کا حلوہ کھا لیں پھر مجھے بتائیے, صرف ریبٹ بن کے واٹس ایپ ہو کے تھے گاجر کھا لیں؟ ہاں, آپ ریبٹ بن کے گاجر کھا سکتے. چسکے بھی تو ہم نے لینا. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے جلیبی کے حوالے سے بھی بات کی. مطلب یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ شیرے میں لبڑی ہوئی آپ جو جلیبی کھا رہے تھے, ایک تو وہ فرائیڈ بھی اتنی ڈیپ فرائیڈ ہوتی ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے, مطلب مجھے لگتا ہے ڈائبٹیز کا مریض کھائے گا تو پتہ نہیں پھر وہ 2-3 دن کا ہی مہمان رہ جائے گا. وہ کتنی نقصان دہ ہے عام آدمی کے لیے بھی, جو بچوں کو بھی ہم کھلا رہے ہوتے ہیں وہ بھی کھیر میں ڈبو کے, وہ بھی کتنی خطرناک ہے. مدیحہ, جو کیلریز ہیں نا 1 کلو جلیبی میں, وہ 3000 کیلریز ہیں, یعنی کہ ایک دن کی باڈی ریکوائرمنٹ سے بھی ڈبل. یعنی خاتون کو 1500 سے 2000 اور ایک میل کو 2000 سے 2500 کیلریز چاہیے ہوتی ہیں. لیکن اگر ایک وقت میں آپ چائے کے 1-2 کپ کے ساتھ اگر آدھا کلو جلیبیاں کھا لیتے ہیں تو آپ اپنے پورے دن کی کیلریز برابر کر جاتے ہیں. اور جس گندے تیل میں وہ بنائی گئی ہوتی ہے, ری فرائیڈ, فل آف فری ریڈیکلز which has cancer causing agents. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان میں میدے کے مسئلے عروج پر ہیں, پاکستان میں فیٹی لیور عروج پر ہے, پاکستان میں سٹمک کینسر عروج پر ہے, پاکستان میں نیش ریلیٹڈ سیروسس یعنی کہ جگر کو سکڑ جو ہو جاتا ہے, ہیپاٹائٹس بی اور سی کی بعد تھرڈ بگیسٹ کاز از دس. وقت مختصر ہے, پر ہم آپ کے ساتھ ایک اور شو کریں گے اور بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ابھی وقت ہو گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا. شادری آباد رہیے, اللہ حافظ.